السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. 12واں پارہ. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو. یعنی چھوٹے سے چھوٹا چلنے والا جاندار اور بڑے سے بڑی مخلوق سب کے سب اللہ کے ذمہ ہے. اب تک انسان یہ نہیں جان سکا کہ زمین کی سطح پر چلنے والے جانداروں کی قسمیں کتنی ہیں، ان کی نوعیتیں کیا ہیں، ان کو رزق وہاں پہنچانا تو بہت دور کی بات. ان سب کو کس نے پیدا کیا، ان سب کو کون زندہ رکھے ہوئے ہے، ان سب کو کون کھلا رہا ہے. اسی طرح پانی کے اندر کی مخلوق اور اس میں بعض مخلوقات جیسے ویل مچھلی جیسی چیزیں ہیں کتنی ہیوج ہے، کتنی بڑی ہیں، اور ان کو ایک دن میں کتنی خوراک چاہیے ہوتی ہے. اس خوراک کا بندوبست کون کرتا ہے؟ اور پھر اسی طرح چھوٹی سے چھوٹی مخلوق بھی وہاں بستی ہے، وہ کس طرح سروائیو کرتی ہے، وہ کس طرح اپنی نسل بڑھاتی ہے، اور وہ کیا کھاتی ہے، کہاں سے رزق پاتی ہے. ان سب چیزوں کا تو علم انسان کو نہیں، لیکن یہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہی ہے. اسی طرح ہواؤں میں اڑنے والے پرندے اور دیگر مخلوقات، کیڑے مکوڑے زمین کی سطح پر پائے جاتے ہوں یا زمین کی تہوں میں رہتے ہوں یا اندر کہیں زمین کے چھپے ہوئے ہوں، وہ دن کو نکلتے ہوں یا رات کو نکلتے ہوں. اور پھر سب سے بڑھ کر انسان کو اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی نعمتوں سے نوازا. رزق کی قسمیں اگر آپ گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے. ہر علاقے میں اگنے والی مختلف چیزیں، ان کے موسم اور ان کی ضروریات کے مطابق، یہ سب پلاننگ کس کی ہے، یہ سب فراہمی کس کی ہے، یہ سب کچھ کہاں سے آتا ہے؟ یہ سب کرنے والا اللہ ہی ہے. لہذا جب دیتا وہ ہے تو پھر ہمیں بندہ بھی اسی کا بن کر رہنا چاہیے. اور پھر نہ صرف یہ کہ رزق دیتا ہے ہر جاندار کو، وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور پھر اس کو یہ بھی پتا ہے، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اس کا ٹھکانہ کہاں ہے، اس کا ایڈریس کیا ہے، وہ رہتا کہاں ہے، اور وہ کہاں سونپا جاتا ہے، مرنے کے بعد وہ کہاں دفن ہوگا، کہاں اس کے جسم کے حصے جائیں گے. اب دیکھیے کہ ہم بعض اوقات کسی جگہ پر ایک سے زیادہ بار جا چکے ہوتے ہیں، لیکن پھر جب جانے لگتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، پھر ایڈریس بھول جاتے ہیں. آج تو مجھے اسٹریٹ ہی بھول گئی کون سی تھی، وہ موڑ ہی بھول گئے مڑنا، اور پھر گھوم گھوم کے ہم نے بہت سا وقت ضائع کر دیا. ہمیں تو اپنے دوستوں کے مستقر کا بھی نہیں پتا، اور اس میں بھی ہم کتنی غلطیاں کرتے ہیں. اور پھر راستے سے کال کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر اگر وہ کال نہ اٹھائے تو اس پر غصہ بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم دیکھیے کہ ہر ایک کہاں رہتا ہے، کہاں ہے اس کا ٹھکانہ، کہاں سوتا ہے، کہاں کام کرتا ہے، دن بھر اس کی مشغولیت کیا ہے، اس کی دلچسپیاں کیا ہیں، اس کے شوق کیا ہیں، یہ سب اس کو پتا ہے. ہم اس سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتے. اور نہ صرف یہ کہ زندگی میں، مرنے کے بعد بھی ہمیں نہیں پتا کہ ہم کہاں دفن ہوں گے. معلوم ہے آپ کو، ہمیں نہیں پتا، اس کو پتا ہے کس نے زمین کے کس حصے میں سمانا ہے. اور پھر اسی طرح باقی جاندار بھی، کون کہاں مرے گا، کس زمین پر مرے گا، کس وقت مرے گا، یہ اللہ کو پتا ہے. بعض اوقات کسی انسان کی موت آئی ہوتی ہے تو وہ اپنے گھر سے نکل پڑتا ہے اور کہیں دور دراز علاقے میں جا کر وہاں فوت ہو جاتا ہے. اس کو نہیں پتا تھا کہ وہ کیوں جا رہا ہے وہاں، اللہ کو معلوم ہے. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. یہ سب کچھ ایک صاف دفتر میں درج ہے، لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے ہی اللہ کے علم میں تھا کہ ہم کب آئیں گے، کب جائیں گے. اس لیے موت اور زندگی سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور کبھی بھی انسان کو اس معاملے میں کسی اور کو بلیم نہیں کرنا چاہیے کہ اس کی وجہ سے فلاں مر گیا یا اس کی وجہ سے فلاں پیدا نہیں ہوا. نہیں، یہ سب کچھ تو ہمارے وجود میں آنے سے پہلے
کل فی کتاب مبین، سب کچھ لکھا ہوا ہے. تو پھر اللہ نے جب تقدیر میں ایک چیز رکھ دی تو ہم اس سے بھاگ کہاں سکتے ہیں؟ اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، جبکہ اس سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، یعنی کیوں پیدا کیا تمہیں؟ تاکہ تمہیں آزما کر دیکھے کہ تم میں کون اچھے عمل کرنے والا ہے. ایکم احسن عملا، احسن عمل جس میں نیت بھی اچھی ہوتی ہے اور جس کے کرنے کا طریقہ بھی درست ہوتا ہے. اور درست طریقے سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، آپ کی سنت کے مطابق. مثلاً اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور پڑھتے چلے جا رہے ہیں اور 100 نفل بھی پڑھ رہے ہیں لیکن نیت خراب ہے، نیت دکھاوا ہے، تو پھر اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. اور اگر نماز کا طریقہ ٹھیک نہیں، اس میں آپ کا لباس ساتر نہیں، قبلے کی طرف رخ نہیں، اور اگر جماعت سے آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو صف درست نہیں کیونکہ آپ طریقے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، تو وہ احسن عمل شمار نہیں ہوگا. کسی بھی کام کے اچھا ہونے کے لیے شرط رکھ دی گئی کہ اس کا ظاہر اور باطن دونوں ہی ٹھیک ہو. باطن کیا ہے؟ نیت. اور ظاہر کیا ہے؟ اس کا طریقہ. اب اگر آپ کہتے ہیں کہ لوگوں مرنے کے بعد تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، یعنی دوبارہ اٹھائے جاؤ گے قیامت کے دن، تو منکرین فوراً بول اٹھتے ہیں کہ یہ تو صریح جادوگری ہے، کھلی جادوگری. یعنی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو مانتے نہیں تھے اور ایک حقیقت کو جادو قرار دیتے تھے، اور اس طرح دراصل وہ اپنے آپ کو خود ہی دھوکہ دے رہے تھے. اور اگر ہم ایک خاص مدت تک ان کی سزا کو ٹالتے ہیں تو وہ کہنے لگتے ہیں کہ آخر کس چیز نے اسے روک رکھا ہے. سنو، جس روز اس سزا کا وقت آ گیا تو وہ کسی کے پھیرے نہ پھر سکے گا، اور وہی چیز ان کو آ گھیرے گی جس کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں. پھر فرمایا وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ. اگر کبھی ہم انسان کو اپنی رحمت سے نوازنے کے بعد پھر اسے محروم کر دیتے ہیں، یعنی کچھ نعمتیں دیتے ہیں اور پھر اس سے لے لیتے ہیں، مثلاً اولاد دی پھر لے لی، صحت دی اور لے لی، اسی طرح رزق میں کمی کر دی، یا کسی اور رشتے یا انسان کی کمی ہو گئی زندگی میں، ماں باپ لے لیے یا اولاد لے لی یا کچھ اور، تو پھر انسان کا حال کیا ہوتا ہے؟ انہ لیئوس، وہ سخت مایوس ہو جاتا ہے، کفور، اور ناشکری کرنے لگتا ہے. یہ ناشکری کیا ہے؟ یہ ناشکری یہ ہے کہ انسان اس وقت جو اس کو باقی بہت سی نعمتیں ملی ہوئی ہیں ان کو بھول جاتا ہے. یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب پر بڑا مہربان ہے. وہ جو کچھ ہم سے لیتا ہے اس کے مقابلے میں کہیں زیادہ اس نے ہمیں دے رکھا ہے، لیکن ہماری نظر اس پہ نہیں جاتی جو اس نے دیا ہے، اسے ہم بھول جاتے ہیں، فراموش کر دیتے ہیں، اور جو چلا گیا اس پہ روتے رہتے ہیں، اس پہ ناراض ہوتے ہیں، غمگین ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، اور پھر مایوسی میں باتیں کرنے لگتے ہیں. اس سے انسان کو بچنے کی ضرورت ہے. مومن کا یہ طرز عمل نہیں ہوتا. پھر فرمایا اور اگر اس مصیبت کے بعد جو اس پر آئی تھی ہم اسے نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو کہتا ہے کہ ذهب السیئات عنی، میری تو ساری تکلیفیں چلی گئیں، ہماری ساری سختیاں دور ہو گئیں. انہ لفرح فخور، پھر وہ پھولا نہیں سماتا اور اکڑنے لگتا ہے. یہ ہے انسان کا حال کہ جب نعمت ملتی ہے تو کیا طرز عمل اختیار کرتا ہے؟ اتراتا ہے، فخر کرتا ہے، اپنی بڑائی کا اظہار کرتا ہے کہ میری کوشش سے مجھے یہ سب کچھ ملا ہے. اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، وہ دینے والے کو نہیں پہچانتا. یاد رکھیے شکر کے لیے لازمی جز ہے یہ کہ انسان جس نے نعمت دی ہے اس کو بھی پہچانے، اس نعمت کو بھی پہچانے جو اس کے پاس ہے، اور پھر اس پر خوش ہو، اور پھر زبان سے بھی اس کا اظہار کرے، اور اس نعمت کو دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کرے، اس کے بارے میں بخل نہ کرے. لیکن یہاں حال کیا ہے کہ نعمت جاتی ہے تو وہ بد اخلاق ہو جاتا ہے، نعمت ملتی ہے تو وہ اللہ کو بھول جاتا ہے. ہاں، ان عیبوں سے پاک وہ لوگ ہیں الا الذین صبروا، مگر وہ لوگ جو صبر کریں، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کریں، اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے بخشش بھی ہے اور اجر کبیر بھی. یاد رکھیے کہ مومن کا ہر فیصلہ بہتر ہی ہوتا ہے، اس کا کوئی بھی فیصلہ یا اس کی کوئی بھی سوچ
حالات کے تابع نہیں ہوتی، وہ اصولوں کا بندہ ہوتا ہے، اس کی زندگی میں کچھ اصول ہوتے ہیں، اور وہ اصول اس نے قرآن و سنت سے اخذ کیے ہوتے ہیں. اس کو معلوم ہوتا ہے کہ خوشی کے موقع پر مجھے کیا کرنا ہے، نعمت ملنے پر کیسا طرز عمل اختیار کرنا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ تکلیف کے موقع پر مجھے کیا کرنا ہے. یہ ایمان کا تقاضا ہے. اور پھر وہ مومن یہ بھی سمجھتا ہے کہ میرے بارے میں اللہ کا جو بھی فیصلہ ہے وہ سراسر خیر و بھلائی کا فیصلہ ہے. اسی لیے جب نعمت ملتی ہے تو شکر کرتا ہے، اور جب تکلیف آتی ہے تو صبر کرتا ہے. یاد رکھیے، مومن اس بات پر بھی یقین رکھتا ہے کہ اسے جو تکلیف بھی پہنچتی ہے، حتیٰ کہ اسے کانٹا بھی چبھ جاتا ہے، یا جسم میں کہیں کوئی خارش ہی اٹھ جاتی ہے، کہیں چبھن ہی محسوس ہونے لگتی، کوئی درد کی لہر ہی دوڑ جاتی ہے، کبھی چکر ہی آ جاتا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نا جو ہم ہر روز ایکسپیرینس کرتے ہیں، کبھی کچھ کبھی کچھ. تو ایسے میں مومن کا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ وہ ہائے واہ ویلا فریاد نہیں کرتا، وہ صبر کرتا ہے اور اجر پاتا ہے. اور وہ صبر کیوں کر سکتا ہے؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کی وجہ سے میرے گناہ معاف ہو رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے میرے اجر میں اضافہ ہو رہا ہے. اس لیے وہ ان حالات میں بھی خوش رہنا جانتا ہے. اور یہ چیز مومن کے سوا کسی کو نصیب نہیں ہوتی. مومن کون ہوتا ہے؟ جو ایمان رکھتا ہے، جس کو یہ پورا یقین ہوتا ہے کہ میرے ساتھ اگر اس وقت یہ تکلیف کا معاملہ ہے تو اس میں میرے لیے بہت بڑا اجر پوشیدہ ہے. لہٰذا وہ اس وقت کو بھی خوش اسلوبی سے گزارتا ہے، بندوں کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کر کے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کر کے، یعنی اللہ کے بارے میں اچھا گمان کر کے، اور اللہ کی عبادت میں اور زیادہ آگے بڑھ کے. پھر فرمایا، اے پیغمبر، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان چیزوں میں سے کسی چیز کو بیان کرنے سے چھوڑ دو جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے، اور اس بات پر دل تنگ ہو کہ وہ کہیں گے کہ اس شخص پر کوئی خزانہ کیوں نہ اتارا گیا، یا یہ کہ اس کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں آیا. تم تو محض خبردار کرنے والے ہو، آگے ہر چیز کا نگران اللہ ہے. کیا یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے یہ کتاب خود گھڑ لی؟ اچھا یہ بات ہے تو اس جیسی گھڑی ہوئی 10 صورتیں تم بنا لاؤ، اور اللہ کے سوا اور جو تمہارے معبود ہیں ان کو مدد کے لیے بلا لاؤ اگر تم سچے ہو. یاد رکھیے، جو دین کا داعی ہوتا ہے، دین کی تبلیغ کرنے والا ہوتا ہے، اس کے لیے سب سے بڑا سرمایہ، سب سے بڑی نعمت جس کو پا کر اسے اعتماد حاصل ہوتا ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے، جس کا فہم اس کو حاصل ہوتا ہے اور جس پر وہ شکر ادا کرتا. ہوا خیر مما یجمعون، وہ اس پر خوش ہوتا ہے. فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، کہ اس کے پاس قرآن کی دولت ہے. لیکن جب ایمان کمزور ہوتا ہے تو انسان کو اس دولت کا اندازہ ہی نہیں ہوتا، وہ اسے چھوڑ کر دنیا کی دولت میں گم ہو جاتا ہے. دنیا کی نعمتوں اور دنیا کی چیزوں کے ذریعے، دنیا کے خزانوں کے ذریعے اور دنیا کے جو عیش و عشرت کے سامان ہیں ان کے ذریعے اپنی عزت بڑھانے کی کوشش کرتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ اس سے میری عزت اور وقت اور قدر و قیمت زیادہ بڑھے گی، جبکہ مومن اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ میرے لیے عزت کی بات یہ ہے کہ اللہ نے مجھے قرآن کی دولت دی ہے. تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پریشانی ہوئی کہ لوگ کہیں گے، اور یہ فرمائے کہ اس سے آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے، یا آپ کو یہ پریشانی ہوتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ ان کے پاس خزانے نہیں ہیں اور ان کے ساتھ فرشتے نہیں ہیں، کوئی باڈی گارڈ نہیں ہے، کوئی دنیا کی رونقیں نہیں ہیں. نہیں، آپ کے پاس قرآن ہے. یہ نعمتیں اور دولتیں تو بہت سے لوگوں کے پاس ہیں، اور بے شمار لوگوں کے پاس ہم سے زیادہ ہے. اسی لیے تو ہر وقت دوڑ لگی رہتی ہے کہ ہم اس سے آگے نکل جائیں، اس سے آگے نکل جائیں. لیکن اللہ نے جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا اس کے مقابلے میں تو وہ ایک آیت بھی نہیں بنا کے لا سکے تھے. وہ تو اتنی بڑی دولت تھی. آج ہمیں بھی جب قرآن کی دولت مل جائے تو اس پر اسی طرح خوش ہونا چاہیے. اور جس کے پاس قرآن کی دولت ہو پھر وہ اپنے دل میں یہ خوف رکھے اور شرمندگی محسوس کرے کہ میرے پاس دنیا والوں کی طرح ساز و سامان نہیں. تمہاری عزت دنیا کے ساز و سامان میں نہیں، تمہاری عزت اس کتاب کو آنر دینے میں ہے، اس کی خدمت کرنے میں ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اب اگر وہ تمہارے معبود تمہاری مدد کو نہیں پہنچتے تو جان لو کہ یہ اللہ کے علم سے نازل ہوئی ہے یہ کتاب، اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے. پھر کیا تم اس امر حق کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہو؟ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون. جو لوگ بس اسی دنیا کی زندگی اور اس کی زینتوں اور اس کی خوشنمائیوں کے طالب ہوتے ہیں، انہیں صرف دنیا کی رونق چاہیے
ان کی کارگزاری کا سارا پھل ہم انہیں یہی دے دیتے ہیں، دنیا میں ہی دے دیتے ہیں، کیونکہ رزق دینا تو اللہ کے ذمے ہے نا، الا علی اللہ رزقھا۔ تو جب بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس مال و دولت زیادہ ہو اور اسی لیے وہ ساری بھاگ دوڑ کرتا ہے، تو جو اس کی قسمت میں ہوتا ہے وہ اس کو مل کر رہتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر ابن آدم اپنے رزق سے اس طرح بھاگے جس طرح موت سے بھاگتا ہے، تو رزق اس کو اس طرح پالے گا جس طرح موت اس کو پا لیتی ہے، یعنی اس کو وہ رزق مل کر رہے گا۔ تو جو شخص صرف دنیا چاہتا ہے، دنیا مل جائے گی اس کو جتنی اللہ نے اس کی قسمت میں لکھی ہے، وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ، اور وہ اس میں کچھ بھی کمی نہ کیے جائیں گے۔ لیکن ایسا انسان یاد رکھے کہ جو اپنی آخرت کو بھول کر، آخرت کو فراموش کر کے صرف دنیا کے پیچھے لگ گیا، تو پھر اس کے لیے کیا نقصان ہے۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں۔ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وہاں انہیں معلوم ہو جائے گا کہ جو کچھ انہوں نے دنیا میں بنایا وہ سب ملیا میٹ ہو گیا۔ یاد رکھیے بہت سی چیزیں تو ایک انسان کے جانے کے ساتھ ہی ختم ہو جاتی، وہ پورا ایک دور ہوتا ہے۔ اپنے ماں باپ کے گھر کو یاد کیجئے، اگر وہ اس وقت دنیا میں نہیں تو کہاں ہے وہ گھر، کس کے پاس ہے، وہ رونقیں کہاں گئیں، وہ لوگ کہاں گئے جو وہاں اکٹھے ہوتے تھے، وہ سب کھانا پینا، میل ملاقات، وہ لینا دینا، وہ سب ختم ہو گیا، پوری تاریخ پلٹ گئی، سب کچھ ماضی کا قصہ بن گیا۔ اور یہی حال ہر ایک کا ہے۔ آج ہمارے آس پاس جتنی بھی رونقیں ہیں، جتنی بھی نعمتیں ہیں، ہمارے جانے کے بعد وہ ہمارے لیے تو کام کی نہیں، اور بعد والوں میں سے بھی بہت سو کی کام کی نہیں۔ ایک کے بعد ایک جنریشن گزرتی چلی جاتی، اور ان کے ساتھ ان کا رزق اور ان کا مال و دولت اور ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہے وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور اگر یہ سب کچھ آخرت کو سامنے رکھ کر نہ بنایا ہو تو پھر وہاں تو کچھ بھی نہیں۔ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کا کیا دھرا سب باطل ہو گیا۔ پھر بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک صاحب شہادت رکھتا ہے اور اس کے بعد ایک گواہ بھی اللہ کی طرف سے اس شہادت کی تائید میں آ گیا، اور پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب رہنما اور رحمت کے طور پر آئی ہوئی بھی موجود تھی، تو کیا وہ بھی دنیا پرستوں کی طرح اس سے انکار کر سکتا ہے؟ ایسے لوگ تو اس پر ایمان ہی لائیں گے، یعنی ان کو ایمان لانا ہی چاہیے۔ اور انسانی گروہوں میں سے جو اس کا انکار کر دے تو اس کے لیے جس جگہ کا وعدہ ہے وہ دوزخ ہے۔ پس اے پیغمبر، آپ اس چیز کی طرف سے کسی شک میں نہ پڑنا، یہ حق ہے، تمہارے رب کی طرف سے ہے، مگر اکثر لوگ نہیں مانتے۔ یعنی جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا ہے، نبوت ہے، کتاب ہے، یہ سب سچ ہے۔ اگر لوگ نہیں مانتے تو ان کی وجہ سے آپ کے یقین میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ آئے۔ اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گھڑے، یعنی اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرائے۔ ایسے لوگ اپنے رب کے حضور پیش ہوں گے اور گواہ شہادت دیں گے کہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب پہ جھوٹ گڑا تھا، یعنی شرک کرنے والوں کے خلاف اور بھی گواہی دینے والے ہوں گے۔ سنو، اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر، ان ظالموں پر جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور اس کے راستے کو ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں اور آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ وہ زمین میں اللہ کو بے بس کرنے والے نہ تھے اور نہ اللہ کے مقابلے میں کوئی ان کا حامی تھا۔ انہیں اب دوہرا عذاب دیا جائے گا، وہ نہ کسی کی سن ہی سکتے تھے اور نہ خود ہی انہیں کچھ سوچتا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خود گھاٹے میں ڈالا اور وہ سب کچھ ان سے کھو گیا جو انہوں نے گھڑ رکھا تھا۔ ناگزیر ہے کہ وہی آخرت میں سب سے بڑھ کر خسارے میں رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور اپنے رب ہی کے ہو کر رہے۔ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، رب کے سامنے عاجزی کی۔ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ، ایسے لوگ جنتی ہیں۔ ہم فیہا خالدون، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یاد رکھیے، ایمان اور عمل صالح کے ساتھ ایک ایڈیشنل صفت کا یہاں ذکر کیا گیا کہ ایمان والوں کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ ان کے اندر عاجزی ہوتی ہے، یعنی اللہ کے آگے جھک کر رہتے ہیں، اللہ کے احکامات کو کھلے دل سے مانتے ہیں۔ اور پھر ایسے لوگوں کا انجام کیا ہے؟ اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنت کے ساتھی ہیں۔ ہم فیہا خالدون، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع، هل یستویان مثلا،
ان دونوں فریقوں کی مثال یعنی ماننے والوں اور نہ ماننے والوں کی ایسی ہے جیسے ایک آدمی اندھا بہرا اور دوسرا دیکھنے اور سننے والا، کیا یہ دونوں یکساں ہو سکتے؟ یعنی جو نہیں مانتا وہ اندھا بہرا ہے اور دوسرا جو ماننے والا ہے وہ دیکھنے اور سننے والا ہے، کیونکہ اس کو حق نظر آ گیا ہے، وہ حق بات سنتا ہے۔ کیا تم اس مثال سے کوئی سبق نہیں لیتے؟ اور ایسے ہی حالات تھے جب ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ انہوں نے وہاں کیا کہا، اپنی قوم کو جا کر کیا بتایا؟ فرمایا میں تم لوگوں کو صاف صاف خبردار کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، ورنہ مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر ایک روز دردناک عذاب آئے گا۔ جواب میں اس کی قوم کے سرداروں جنہوں نے اس کی بات ماننے سے انکار کیا تھا، انہوں نے کہا ہماری نظر میں تو تم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک انسان ہو ہم جیسے۔ انہوں نے اپنے نبی کو کہا کہ تم ایک بشر ہو، اور اس پر ان کو اعتراض تھا کہ تم تو ہمارے جیسے ہی ہو، ہم بھی انسان ہیں تم بھی انسان ہو، اگر تم پیغمبر ہو تو تمہیں فرشتہ ہونا چاہیے تھا۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری قوم میں سے بس ان لوگوں نے جو ہمارے ہاں کمتر تھے، اراذل تھے، بے سوچے سمجھے تمہاری پیروی اختیار کر لی ہے، اور ہم کوئی چیز بھی ایسی نہیں پاتے جس میں تم لوگ ہم سے کچھ بڑے ہوئے ہو۔ یہاں بھی مشکل یہی تھی کہ پیغمبر کے پاس وہ دنیا کی رونقیں نہیں ہیں، تو اس لیے ہم اس کے پیچھے کیسے چلیں؟ یہ انسان کی بہت بڑی کمزوری ہے، ویکنس ہے، کہ انسان فوراً اس سے متاثر ہو جاتا ہے جو دنیا میں اس سے کچھ آگے ہو، چاہے اس کے پاس ایمان ہو نہ ہو، اخلاق ہو نہ ہو، کوئی اچھا کردار ہو یا نہ ہو، دنیا کی دولت ہو، رونقیں ہوں، بس وہ بڑا ہی ہے، اس کو بڑا ہی مان لیتا ہے۔ تو کہنے لگے کہ ہمیں تو تمہارے اندر کوئی بڑی بات نظر نہیں آتی، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ اس نے کہا ہے برادران قوم، ذرا سوچو تو صحیح کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک کھلی شہادت پر قائم تھا اور پھر اس نے مجھے اپنی خاص رحمت سے بھی نواز دیا، مگر وہ تمہیں نظر نہ آئی، تو آخر ہمارے پاس کیا ذریعہ ہے کہ تم ماننا نہ چاہو اور ہم زبردستی اس کو تم پر لازم کر دیں، یعنی تم ناپسند کرو اور ہم اسے تم پر لازم کر دیں کہ تم ضرور مانو۔ اور اے برادران قوم، میں اس کام پر تم سے کوئی مال نہیں مانگتا، تم سے کوئی فائدہ اٹھانا نہیں چاہتا، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے، اور میں ان لوگوں کو دھکے دینے سے بھی رہا جنہوں نے میری بات مانی ہے، جو مجھ پر ایمان لائے ہیں، کیونکہ ان کا مطالبہ کیا تھا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ ہم تمہاری مجلس میں آئیں بیٹھے، تو پھر یہ جو آس پاس تمہارے ایسے لوگ ہیں کہ جن کی کوئی خاص دنیاوی اعتبار سے وقت یا قیمت نہیں ہے، ان کو اس مجلس میں نہیں ہونا چاہیے، ان کو یہاں سے ہٹاؤ تو پھر ہم یہاں بیٹھیں گے۔ پھر وہی بات، دنیا کی محبت اور دنیا کی رونقوں سے متاثر ہونا اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا۔ تو اس مطالبے پر پھر پیغمبر کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا کہ میں ان لوگوں کو دھکے نہیں دے سکتا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس چیز سے روک دیا۔ وہ جنہوں نے میری بات مانی وہ آپ ہی اپنے رب کے حضور جانے والے ہیں، یعنی ان کی قدر و قیمت تو رب کو پتا ہے، مگر میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت برت رہے ہو۔ اور اے قوم، اگر میں ان لوگوں کو دھتکار دوں تو اللہ کی پکڑ سے کون مجھے بچانے آئے گا؟ تم لوگوں کی سمجھ میں کیا اتنی بات بھی نہیں آتی؟ اور میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، نہ یہ میرا دعویٰ ہے کہ میں فرشتہ ہوں، یعنی تم جو کچھ مجھ میں دیکھنا چاہتے ہو وہ نہیں ہے مجھ میں، اور میں جو تمہیں دکھانا چاہ رہا ہوں وہ تم دیکھ نہیں پا رہے کیونکہ تم اندھے بہرے ہو چکے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص حق کو دیکھ نہ سکے، پہچان نہ سکے، حق سن نہ سکے، حق قبول نہ کر سکے، تو پھر اللہ کی نظر میں وہ اندھا بہرا ہی ہے، کیونکہ وہ سچائی کو دیکھنے کی قوت نہیں رکھتا، وہ صرف ظاہریت کو دیکھتا ہے اور ظاہری چکا چوند سے متاثر ہوتا ہے۔ اور یہ بھی میں نہیں کہہ سکتا کہ جن لوگوں کو تمہاری آنکھیں حقارت سے دیکھتی ہیں انہیں اللہ نے کوئی بھلائی نہیں دی، ان کے نفس کا حال تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اگر میں ایسا کہوں تو ظالم ہوں گا۔ آخر کار ان لوگوں نے کہا کہ اے نوح، تم نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت کر لیا۔ اعتراض خود کرتے تھے، جب نوح علیہ السلام جواب دیتے تو کیا کہتے؟ تم جھگڑا کرتے، اب تو بس وہ عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو اگر تم سچے ہو۔ نوح علیہ السلام نے جواب دیا، وہ تو اللہ ہی لائے گا اگر چاہے گا، اور تم اتنا بلبوتا نہیں رکھتے کہ اسے روک دو، یعنی اگر عذاب آ گیا تو روک نہ سکو گے۔ اب اگر میں تمہاری کچھ خیر خواہی کرنا بھی چاہوں
تو میری خیر خواہی تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی جبکہ اللہ ہی نے تمہیں بھٹکانے کا ارادہ کر لیا ہو۔ وہی تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تمہیں پلٹنا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے یہ سب کچھ خود گھڑ لیا ہے؟ ان سے کہیے، اگر میں نے یہ خود گھڑا ہے تو مجھ پر اپنے جرم کی ذمہ داری ہے، میں رسپانسبل ہوں، اور جو جرم تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں۔ نوح علیہ السلام پر وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں سے جو لوگ ایمان لا چکے بس وہ لا چکے، اب کوئی ماننے والا نہیں، ان کے کرتوتوں پر غم کھانا چھوڑ دیجئے اور ہماری نگرانی میں ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بنانی شروع کر دیں، اور دیکھو جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے حق میں مجھ سے کوئی سفارش نہ کرنا۔ پہلے ہی روک دیا گیا کہ اب ان کی شامت آنے والی ہے، اب ان کے حق میں کوئی سفارش قبول نہیں ہوگی، یہ سب کے سب اب ڈوبنے والے ہیں۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ۔ نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے اور اس کی قوم کے سرداروں میں سے جو کوئی اس کے پاس سے گزرتا وہ اس کا مذاق اڑاتا، یعنی جب وہ اپنے کام میں مصروف ہوتے اور لوگ پاس سے گزرتے تو کہتے کہ اب تم نے نبوت کے بعد بڑھائی کا پیشہ بھی اختیار کر لیا ہے، اب لکڑی کا کام بھی کرنے لگ گئے ہو۔ اس نے کہا، اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ہم بھی تم پر ہنس رہے ہیں، ان قریب تمہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا، اور کس پر وہ بلا ٹوٹ پڑتی ہے جو ٹالے نہ ٹلے گی۔ یاد رکھیے کہ جو لوگ بھی دین کے راستے پہ چلتے ہیں لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ سب سے زیادہ تو پیغمبروں کا مذاق اڑایا گیا، حالانکہ وہ ساری قوم کے مقابلے میں زیادہ با اخلاق، زیادہ صاف ستھرے کردار والے اور سب سے زیادہ اچھے کام کرنے والے لوگ تھے، لیکن جن کی آنکھیں یہ سچائی، یہ اخلاق، یہ کردار نہیں دیکھ سکتی، وہ اس کو نہ دیکھ پائے، ان کی آنکھوں پر پردہ تھا۔ لیکن یاد رکھیے کہ پیغمبر ہمیشہ ان آزمائشوں کو سہتے چلے گئے اور انہوں نے اپنا راستہ نہیں چھوڑا۔ حدیث میں آتا ہے تمام لوگوں میں سب سے زیادہ سخت آزمائشیں انبیاء پر آتی ہیں، پھر درجہ بدرجہ ان کے قریب لوگوں پر آتی ہیں، یعنی جو ایمان میں، عمل میں ان سے قریب تر ہوتے ہیں ان پر آزمائشیں زیادہ ہوتی ہیں، اور پھر جو کم ہوتے ہیں ان پر کم آتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح کی تکلیفیں دی گئیں، آپ پر باتیں بھی بنائی گئیں، مذاق بھی اڑائے گئے، جسمانی تکلیفیں بھی دی گئیں، بھوکا پیاسا بھی رکھا گیا، لیکن کوئی بھی چیز آپ کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنی۔ آپ اپنے کام میں اللہ کے اذن سے آگے بڑھتے ہی چلے گئے۔ آپ کو دی جانے والی تکلیفوں میں آپ دیکھیے، ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حنین کے موقع پر کچھ مال تقسیم کر رہے تھے، جیسے کہ آپ تقسیم کرتے تھے، تو اس پر ایک شخص نے کہا کہ اللہ کی قسم اس تقسیم سے اللہ کا چہرہ مقصود نہیں، یعنی یہ آپ اللہ کی خاطر نہیں کر رہے۔ تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ بات سنی تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے چپکے سے آپ کو بتایا کہ کون شخص آپ کے بارے میں کیا بات کر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بہت ناگوار گزری، آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، آپ غصے میں بھی آ گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کاش میں نے آپ کو یہ بات نہ ہی بتائی ہوتی، لیکن آپ نے صبر کس طرح کیا، غصہ کس طرح ٹھنڈا کیا، فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو اس سے بھی زیادہ تکلیف پہنچائی گئی تھی لیکن انہوں نے صبر کیا، تو ان کی مثال یاد کر کے آپ نے خود بھی صبر کر لیا۔ اور اس میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ جب ہمیں کوئی ہرٹ کرے، جب ہمیں کوئی تکلیف پہنچے تو ہم اس وقت یاد کر لیں کسی بھی ایسے شخص کو جو ہم سے بھی زیادہ تکلیفوں میں ہے، تو ہمیں اپنی تکلیف بہت چھوٹی نظر آئے گی۔ یاد رکھیے لوگوں میں جب ہم رہتے ہیں تو تکلیفیں تو پہنچیں گی، پھر اس کا حل کیا؟ یا تو یہ کہ ان کے بیچ میں رہیں اور برداشت کرتے رہیں، اور یا پھر یہ ہے کہ سب سے کٹ آف کر کے کسی آئی لینڈ پہ چلے جائیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مومن جو لوگوں میں مل جل کے رہتا ہے، میل ملاقات کرتا رہتا ہے اور ان کی اذیتوں پر صبر کرتا ہے، اجر کے لحاظ سے اس مومن سے بہتر ہے جو لوگوں میں مل جل کے نہیں رہتا اور ان کی اذیتوں پہ صبر نہیں کرتا۔ یعنی تکلیفوں کے باوجود بھی ساتھ رہنا چاہیے، خاص طور پر اگر آپ کسی اچھے کام کو کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہوں، آپ کسی نیکی کے کام، کسی دین کے کام کے لیے جمع ہوئے ہوں، اللہ کے نام پر آپ نے کوئی ٹیم بنائی ہو، تو اس میں چھوٹا موٹا اختلاف، چھوٹی موٹی اختلاف رائے کی وجہ سے اگر آپ ہرٹ ہو جاتے ہیں یا آپ کو کسی کی کوئی بات اچھی نہیں لگتی، کسی کا کوئی طرز عمل اچھا نہیں لگتا، تو آپ سوچتے ہیں کہ بس میں تو اس کو چھوڑ ہی دوں، بس
اس سے زیادہ میں نہیں یہ برداشت کر سکتا. تو آپ دیکھیں گے کہ آپ اس تکلیف سے تو فارغ ہو جائیں گے، اس تکلیف سے تو بچ جائیں گے، لیکن کتنی بڑی قیمت پر، کتنی بڑی خیر آپ کے ہاتھ سے چلی جائے گی، کتنی زیادہ خیر کا موقع آپ کے ہاتھ سے چھوٹ جائے گا. وہ نیک کام جو سب کے ساتھ مل کے آپ کر رہے تھے اور بڑے بڑے کام تھے، وہ کام پھر آپ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ اکیلا آدمی کچھ نہیں کر سکتا. تو اکٹھے ہو کے کام کرنے میں برکت ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ید اللہ علی الجماع، اللہ کی تائید اور مدد حاصل ہوتی ہے ایسے لوگوں کو. پھر فرمایا حتی اذا جاء امرنا وفارت التنور، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور وہ تنور ابل پڑا تو ہم نے کہا ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ لو، اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لو، سوائے ان لوگوں کے جن کی نشاندہی پہلے کی جا چکی ہے، آپ کی بیوی اور بیٹا وہ سوار نہیں ہو سکتے تھے، اور باقی سب کو اس میں سوار کرا دو، اور ان لوگوں کو بھی بٹھا لو جو ایمان لائے ہیں. اور تھوڑے ہی لوگ تھے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے تھے. کہتے ہیں کہ 950 سال کی تبلیغ کے بعد بھی تقریباً 80 لوگ تھے جو آپ کے ساتھ تھے بس، جس میں آپ کے گھر والوں میں سے 2 اہم رشتہ دار، بیوی اور بیٹا بھی ساتھ نہیں تھا. کتنی بڑی آزمائش تھی. نوح علیہ السلام نے کہا سوار ہو جاؤ اس میں، وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا، اللہ ہی کے نام سے ہے اس کا چلنا بھی اور اس کا ٹھہرنا بھی، ان ربی لغفور الرحیم، میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے. یاد رکھیے کہ تمام پیغمبر ہر کام بسم اللہ سے کرتے تھے. ہمیں بھی ہر کام کی ابتدا بسم اللہ سے کرنی چاہیے، کیونکہ جس کام پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے اس میں بھی برکت ہو جاتی ہے، اس میں خیر و بھلائی ہو جاتی ہے. سورۃ الرحمن میں آتا ہے تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بڑی برکت والا ہے تیرے رب کا نام جو بڑی شان اور عزت والا ہے. یعنی جب آپ اللہ کا نام لے لیں گے کسی کام پر تو اس کام میں بھی خیر و بھلائی آ جائے گی. جابر کہتے ہیں کہ غزوہ احد میں حضرت طلحہ کی انگلی کٹ گئی تو انہوں نے کہا ایسے جیسے تکلیف ہوتی ہے نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس موقع پر بھی تم بسم اللہ کہتے تو فرشتے تمہیں اٹھا لیتے، اس حال میں کہ تمہیں لوگ دیکھ رہے ہوتے. یعنی ہر موقع پر، تکلیف کے موقع پر بھی. آپ کو یاد ہوگا کہ جب بڑے بزرگ بچہ گر جاتا تھا یا کوئی کسی کو چوٹ لگ جاتی تو کیا کہتے تھے؟ بسم اللہ. اس وقت بھی اللہ کا نام لیتے تھے. لیکن اب تو یہ کلچر ہی ختم ہو گیا. یہ ہمارے دین کی بنیادی باتوں میں سے ہے. اسی طرح جو بڑے بڑے کام ہیں، اچھے اچھے کام ہیں، ان پر تو خصوصاً اہتمام کرنا چاہیے. جیسے کھانا کھاتے ہوئے وحشی بن حرب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں اور وہ اپنے دادا سے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم کھانا کھاتے ہیں لیکن ہمارا پیٹ نہیں بھرتا، یعنی تسلی نہیں ہوتی. آپ نے فرمایا شاید تم الگ الگ کھاتے ہو، اپنے کھانے پر جمع ہو جایا کرو اور کھاتے وقت اللہ کا نام لیا کرو، بسم اللہ پڑھا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے کھانے میں برکت ڈال دے گا. یہاں بھی 2 باتیں پتہ چل رہی نا، اکٹھے ہونے کی برکت اور بسم اللہ پڑھنے کی برکت. یعنی کسی بھی کام میں جب آپ اکٹھے ہوتے ہیں، مل کے کھاتے ہیں تو برکت ہوگی، اس میں خیر و بھلائی ہوگی، وہ جان کو زیادہ لگے گا. یعنی انسان جب دوسروں کے ساتھ مل بیٹھ کے کھا رہا ہوتا تو اس کو ایک خاص خوشی بھی ہوتی. اور اسی طرح جب اللہ کا نام ہوگا تو انشاءاللہ وہ کھانا غذا بھی ہوگا، شفا بھی ہوگا اللہ کے نام سے. اسی طرح رات کی تاریکی چھانے لگے تو ہر کام میں بسم اللہ پڑھنا. جابر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کو تاریکی چھانے لگے تو اپنے بچوں کو گھروں سے باہر نہ جانے دو، یعنی مغرب کی اذان کے وقت، کیونکہ اس وقت شیاطین پھیل جاتے ہیں اور بچے ڈر بھی جاتے ہیں. اور جب رات کا کچھ حصہ گزر جائے تو ان کو چھوڑ دو، یعنی اندھیرا ہو گیا تو جانے دو ان کو باہر اگر وہاں روشنی وغیرہ ہے. اور بسم اللہ پڑھ کر اپنا دروازہ بند کرو، بسم اللہ کے ساتھ اپنا چراغ بجھاؤ، یعنی رات کو، یعنی لائٹ آف کرتے ہوئے بھی بسم اللہ کہو. اور بسم اللہ کہہ کر پانی کا برتن بند کرو، یعنی اپنے برتن وغیرہ سمیٹو. کسی بھی برتن کو کھلا نہیں چھوڑ دینا چاہیے، اس کو اوندھا کر دینا چاہیے یا اس کے اوپر کچھ رکھنا چاہیے، کیونکہ ایک اور حدیث کے مطابق سال کی ایک رات میں وبائیں اترتی ہیں اوپر سے، اور جو چیز کھلی ہوتی ہے اس میں داخل ہو جاتی. پھر اگر کوئی ان میں سے کچھ کھا لیتا ہے تو وہ بندہ بیمار پڑ جاتا ہے اور وہ بیماری پھر آگے آگے بھی پھیلنے لگتی ہے. تو اس لیے اپنے برتنوں کو ڈھانپ دے رات کے وقت اور بسم اللہ پڑھ کر، حدیث میں ہے، اور بسم اللہ کہہ کر اپنے برتن ڈھانک دو، خواہ ڈھکن کے علاوہ کوئی اور چیز ہی رکھ دو. یعنی بازو کا تر کچھ برتنوں کے ڈھکن نہیں ہوتے تو ایسے میں کوئی کپڑا ڈال دو،
کوئی اور چیز رکھ دو، کوئی کتاب، کوئی کاغذ، کسی بھی طرح، لیکن کھلے مت چھوڑو۔ رات کو اگر آپ اپنے پینے کے لیے پانی سرہانے رکھتے ہیں تو اس گلاس کو بھی اوپر سے کھلا نہیں ہونا چاہیے، ہر چیز ڈھکی بھی ہونی چاہیے۔ آپ کو کیا معلوم کہ کون اندھیرے میں آ کے کچھ اس میں منہ ڈال دے یا کچھ پی جائے یا کچھ گر جائے اس کے اندر۔ اسی طرح سوار ہوتے ہوئے بھی ہمیں بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر اونٹ کی کوہان پر ایک شیطان ہوتا ہے، تو جب تم اس پر سوار ہونے لگو تو جیسے تمہیں حکم دیا گیا اللہ کا نام لے کے سوار ہو۔ تو پھر آج کے لیے ہم بسم اللہ کا سبق پڑھ لیتے ہیں کہ ہر چیز سے پہلے بسم اللہ، کیونکہ کچھ چیزوں سے پہلے تو ہمیں عادت ہے بسم اللہ کہنے کی، لیکن مثلاً آپ یہاں پر آتے ہیں، دروازے سے داخل ہونے لگے بسم اللہ پڑھ کے داخل ہو، گھر میں داخل ہونے لگے بسم اللہ پڑھ کر داخل ہو، گاڑی میں بیٹھنے لگے بسم اللہ پڑھ کر، کتاب کھول رہے ہیں بسم اللہ پڑھ کر، کھانا پکانے لگے بسم اللہ کہہ کے، تو اس میں ہر چیز میں برکت ہوتی جائے گی۔ اور آج برکت کا معنی تو آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا کہ چاہے کوانٹٹی کم بھی ہو لیکن وہ سب کو پوری ہو جائے گی، اس کا فائدہ دیر پا ہوگا، یعنی صرف وقتی نہیں ہوگا، اس میں اتنی خیر اور اتنی بھلائی ہوگی کہ وہ اجر بڑھتا چلا جائے گا اس کا۔ یعنی بعض اوقات آپ ایک چھوٹا سا کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیتا ہے اور وہ اتنا زیادہ پھیل جاتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، آپ کے تصور میں بھی نہیں ہوتا، لیکن اس میں آپ نے اللہ سے مدد مانگی ہوتی، اس میں آپ نے اللہ کا نام لیا ہوتا ہے، اس میں آپ نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کیا ہوتا ہے، اور وہ کام نہ صرف یہ کہ دنیا کے لحاظ سے فائدہ مند بلکہ آخرت کے اعتبار سے بھی صدقہ جاریہ آپ کے لیے بن جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کا نام لینا اور لوگوں کے ساتھ مل جل کے اچھے کام کرنا یہ نہایت ضروری ہے۔ دیکھیں ان گھروں میں بھی کوئی برکت نہیں ہوتی جس میں اس کے رہنے والوں کی آپس میں نہیں بنتی اور موڈ آف ہوتے ہیں، کوئی کسی سے ناراض ہے، کوئی کسی سے، نہ اکٹھے کھانا کھاتے ہیں، نہ اکٹھے کہیں بیٹھتے ہیں، نہ کوئی بات چیت، نہ کچھ۔ خیر کہاں سے آئے گی؟ کمیونیکیشن کیسے ہوگی؟ مسائل کیسے حل ہوں گے؟ تو اس لیے یہ اجتماعیت گھر سے شروع ہو، گھر میں اکٹھا ہونا شروع ہو، یعنی میک اے پوائنٹ کہ گھر والوں کو اکٹھے لے کے بیٹھنا ہے۔ اور رمضان اس کی برکتوں میں سے ایک برکت یہ بھی ہے کہ اس میں سحری اور افطاری میں مجبوراً سب کو اکٹھا ہونا پڑتا ہے، یعنی سحری کھانی ہے، اب اکیلے اکیلے کیا کھائیں گے، ایک ہی میز پہ آ کے بیٹھیں گے، یا کم از کم شکل تو دکھائیں گے، ورنہ تو کیا ہے، ایک اٹھا وہ اپنا کوئی ناشتہ پکڑا نکل گیا گھر سے باہر، گاڑی میں ناشتے ہو رہے ہیں، اور دوسرا نکلا اور کوئی ناشتے کے بغیر ہی چلا گیا، اور اسی طرح ہر کوئی اپنے اپنے ٹائم پر آ رہا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ عام دنوں کی نسبت آپ اکٹھے ہو کے بیٹھتے ہیں اور پھر اکٹھے افطاری کرتے ہیں، اور اس میں ایک خوشی بھی ہوتی ہے اور ایک برکت بھی ہوتی ہے، اور تھوڑا بھی بہت ہو جاتا ہے، بچتا ہی چلا جاتا ہے۔ اور یہ دعا بھی یاد کر لیجئے، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ اگرچہ یہ کشتی پہ بیٹھتے ہوئے پڑھنی چاہیے، لیکن آپ اپنی گاڑی پہ بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ وہ بھی چل رہی ہے اور کہیں ریڈ لائٹ آتی ہے تو رک جاتی ہے۔ بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اس کا چلنا بھی اللہ کے نام سے اور اس کا ٹھہرنا بھی اللہ کے نام سے۔ میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے۔ کشتی ان لوگوں کو لیے چلے جا رہی تھی اور ایک ایک موج پہاڑ کی طرح اٹھ رہی تھی، بہت اونچی موجیں۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا دور فاصلے پر تھا۔ نوح علیہ السلام نے پکار کر کہا، بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، کافروں کے ساتھ مت رہو۔ اس نے پلٹ کر جواب دیا، میں ابھی ایک پہاڑ پہ چڑھا جاتا ہوں جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا، آج کوئی چیز اللہ کے حکم سے بچانے والی نہیں سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم فرمائے۔ اتنے میں ایک موج دونوں کے درمیان حائل ہو گئی۔ باپ بیٹے کی بات جاری تھی، باپ آخری وقت تک سمجھا رہا تھا کہ بات کرتے کرتے لائن ڈراپ ہو گئی، بیچ میں موج حائل ہو گئی اور وہ بھی ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا۔ اس وقت کیا حال ہوگا نوح علیہ السلام کا، جو آخری وقت بھی کہہ رہے تھے کہ تم اپنی کمپنی تبدیل کر لو، ان کے ساتھ مت رہو، میرے ساتھ آ جاؤ، کیونکہ صحبت کا انسان کی زندگی پر بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ ہمارے بچے اپنے دوستوں جیسے ہی ہوتے ہیں، جن میں رہتے ہیں انہی میں سے ایک ہوتے ہیں۔ ایک شعر ہے فارسی کا، صحبت صالح ترا صالح کنن، صحبت طالح ترا طالح کنن۔ نیک صحبت تمہیں نیک بنا دیتی ہے اور بری صحبت تمہیں برا بنا دیتی ہے۔ جب آپ دین والوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، رہتے ہیں، تو آپ کے اندر ایمان تازہ ہوتا ہے، آپ خیر و بھلائی کی بات سوچتے ہیں۔ لیکن خواہ آپ نے کتنا بھی دین پڑھا ہو، لیکن آپ کی کمپنی اگر تبدیل ہو جائے، ماحول تبدیل ہو جائے، تو آپ اس پچھلے کو ہولڈ نہیں کر سکتے جب تک آپ کے آس پاس اچھا ماحول نہ ہو۔ اب دیکھیے ہم موسم سے متاثر ہوتے ہیں نا،
یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ گرمی ہو اور ہمیں گرمی نہ لگے، سردی کا موسم ہو اور ہمیں سردی نہ لگے؟ وہ تو ہوگی. پھر ہم کیا کرتے ہیں، جب گرمی آتی تو اس کا بھی بندوبست کرتے ہیں، جب سردی آتی اس کا بھی بندوبست کر لیتے ہیں. اسی طرح جب اچھا ماحول ہوتا ہے، موافق ہے، بہار ہے، تو بہت ایفرٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، ہم خوش رہتے ہیں. لیکن جب موسم تبدیل ہو گیا، ماحول بدل گیا، اب ہمیں ایفرٹ لگانی، اب ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے، اب ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہمارے آس پاس ایسے دوستوں کا سرکل ہو جن کو ہم تھام کے رکھیں، وہ ہمیں تھام کے رکھیں، اور ہم خیر و بھلائی کے رستے پہ چلتے رہیں، ورنہ اللہ سے دور ہو جائیں گے. کیونکہ یہ دنیا، اس کے اندر اتنی کشش ہے، بہت جلد بندوں کو اپنے اندر ابزارب کر لیتی ہے، بہت جلد اپنے اندر کھینچ لیتی ہے، اور پھر انسان ریزسٹ نہیں کر سکتا، اس سے باہر نہیں نکل سکتا. لیکن یاد رکھیے، قیامت کے دن پھر انسان اپنے ایسے ہی دوستوں پر پچھتائے گا. حکم ہوا اے زمین سارا پانی نگل جا، اور اے آسمان رک جا. چنانچہ پانی زمین میں بیٹھ گیا، فیصلہ چکا دیا گیا، کشتی جودی پہ ٹک گئی، زمین سے پہاڑ کی چوٹی پہ جا ٹکی. کیا چیز لے گئی تھی اس کو پہاڑ پہ؟ موجیں جو پہاڑ کی طرح اٹھ رہی تھی، انہیں موجوں کے ذریعے وہ اوپر جا ٹکی، زمین پر نہیں رہی، کیونکہ اللہ نے اس کو بھی نشانی بنانا تھا نا. یہ کہتے کہ کوہ ارارات پر اس کشتی کے نشانات دیکھے گئے، اور پھر جب وہاں پر ٹیمیں پہنچی تو دیکھا کہ حیران کن چیز کہ اتنی اونچی یہ کشتی کیسے؟ تو پتہ چلا کہ یہ وہی کشتی ہے جو نوح علیہ السلام نے بنائی تھی اور پھر یہاں آ ٹکی. اور کہہ دیا گیا دور ہوئی ظالموں کی قوم، ہلاکت ہوئی ظالموں پر. وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا. کیا کہا؟ اے رب، ربی ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے. اللہ وہ تو میرا اپنا تھا، میرا خون تھا. وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور تیرا وعدہ بھی سچا ہے، یعنی تو نے وعدہ کیا تھا کہ میرے گھر والوں کو اس تباہی سے بچائے گا، اور میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں میں سے تھا، تو وہ کیوں نہیں بچا؟ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور تو سب حاکموں میں سے بڑا اور بہتر حاکم ہے. جواب میں ارشاد ہوا یا نوح، اے نوح، انہ لیس من اہلک، وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے. اللہ اکبر. خونی رشتہ تمہارا اہل نہیں، تمہارے اہل و عیال میں سے نہیں، وہ تو ایک بگڑا ہوا کام ہے. لہٰذا تو اس بات کی مجھ سے درخواست نہ کر جس کی تو حقیقت نہیں جانتا. میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو جاہلوں کی طرح نہ بنا لے، یہ بات بھی نہ کرو. انہ لیس من اہلک، یاد رکھیے کہ انسان کے اصل اہل دین والے ہیں. اگر ہمارے رشتہ دار، ہمارے اپنے بچے دین پر نہیں تو بس یہ تعلق صرف دنیا کی حد تک ہے، بس صرف دنیا کی، بس مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے جدائیاں، وہاں اکٹھے نہیں ہوں گے. کیونکہ دنیا میں رہن سہن فرق تھا، ایک ایمان پر ہے، ایک کفر پر ہے. یہ دونوں ایک جگہ کیسے جمع ہو سکتے ہیں؟ ایک دین کی قدر کرنے والا ہے اور ایک دین کی ناقدری کرنے والا ہے. تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ دین کا رشتہ نسب کے رشتے سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی خاطر ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن متقی لوگ میرے دوست ہوں گے. ان اولیائی یوم القیامت المتقون وان کان نسب اقرب من نسب، اگرچہ وہ نسب میں قریب تر ہوں یا نہ ہوں، خواہ وہ میرے رشتہ دار ہوں یا نہ ہوں، میرے قریب ترین کون ہوں گے؟ جو تقوی والے ہوں گے. صحیح ابن حبان کی ایک حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا یقیناً میرے یہ اہل بیت سمجھتے ہیں کہ وہ سب سے زیادہ میرے قریب ہیں، جبکہ سب سے زیادہ میرے قریب متقی لوگ ہیں، وہ جو بھی ہوں، یعنی چاہے وہ اہل بیت میں سے ہوں یا کوئی اور ہوں یا کہیں اور ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت بھی تقوی سے ملے گی. یاد رکھیے خون کے رشتے عارضی رشتے ہیں، نسب کے رشتے وقتی ہیں، اصل رشتے وہ رشتے ہیں اور جو باقی رہیں گے وہ دین کی وجہ سے قائم ہونے والے رشتے ہیں، چاہے وہ خون کے رشتوں میں سے ہوں یا ان سے باہر ہوں. اس لیے ہم سب کو سب سے پہلے اپنے پیاروں کی فکر کرنی چاہیے. اور کل بھی میں نے بتایا تھا کہ اگر وہ دین کے راستے پر نہیں تو صرف ناراضگی سے کام نہیں چلے گا، بد اخلاقی اور جلد بازی اور بے صبرے پن سے کام نہیں چلے گا. ان کے لیے دعا بھی کرے، ان سے بات بھی کریں، ان کو پیار سے سمجھانے کی کوشش بھی کرے، ان کو ایسا ماحول دیں کہ جس کی وجہ سے وہ اس طرف آئیں اور مایوس نہ ہوں، دعائیں کرتے چلے جائیں. اللہ ضرور دعائیں سنتا ہے، ضرور سنتا ہے. اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ نوح علیہ السلام کو اس بات کے کرنے پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ تم
اپنے آپ کو جاہلوں کی طرح نہ بنا لو، یہ بات نہ کرو۔ اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ نوح علیہ السلام کے اندر کوئی ایمان کی کمی تھی یا ان کے اندر کوئی نعوذ باللہ جاہلیت کا کوئی شائبہ تھا۔ بات یہ ہے کہ انبیاء بھی انسان ہوتے ہیں، اگرچہ وہ عام انسانوں سے بہت اونچے درجے پر ہوتے ہیں، لیکن ان کے اندر بھی انسانوں جیسے جذبات ہوتے ہیں۔ تو جب وہ اپنے اصل مقام سے ذرا بھی نیچے آتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو واپس ان کے بڑے مقام کی طرف لے جاتا ہے۔ نوح علیہ السلام نے فوراً عرض کیا، اے میرے رب، میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ تجھ سے وہ چیز مانگوں جس کا مجھے علم نہیں۔ اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور رحم نہ کیا تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ۔ حکم ہوا اے نوح اتر جا، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتیں ہیں تجھ پر اور ان گروہوں پر جو تیرے ساتھ ہیں۔ برکتیں اور کچھ گروہ ایسے بھی ہیں جن کو ہم کچھ مدت سامان زندگی بخشیں گے، دنیا کا سامان دیں گے ان کو، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ یعنی جو اس راستے پر قائم نہیں رہیں گے، بھٹک جائیں گے، پھر ان کے لیے یہ وعدہ نہیں ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہاری طرف وحی کر رہے ہیں، اس سے پہلے نہ تم ان کو جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم۔ بس صبر کیجئے، انجام کار متقیوں ہی کے حق میں ہے۔ ان العاقبۃ للمتقین۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا علیہ السلام۔ اس نے کہا، اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، تمہارا کوئی الہ اس کے سوا نہیں، تم نے محض جھوٹ گھڑ رکھے ہیں۔ یعنی یہ سارے معبود جن کو تم الہ کہتے ہو یہ الہ نہیں ہے، یہ سب سے جھوٹی بات ہے۔ اے برادران قوم، اس کام پر میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، میرا اجر تو اس کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ کیا تم عقل سے ذرا کام نہیں لیتے؟ اے میری قوم کے لوگو، اپنے رب سے معافی چاہو، پھر اس کی طرف پلٹو، وہ تم پر آسمان کے دہانے کھول دے گا اور تمہاری موجودہ قوت پر مزید قوت کا اضافہ کرے گا۔ مجرموں کی طرح منہ نہ پھیرو۔ تو یاد رکھیے کہ پیغمبر اپنی قوم کو دنیا کے فائدے اور برکتیں کیسے حاصل ہوتی ہیں اس کے طریقے بھی بتاتے ہیں، اور وہ کیا بتایا؟ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو، استغفار کرو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اس کی طرف واپس آ جاؤ۔ کوئی بات نہیں، انسان ہو، غلطی ہو گئی، دور چلے گئے، پلٹ آؤ۔ جب تم پلٹو گے تو تمہیں کیا ملے گا؟ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، آسمان تم پر بارشیں برسائے گا، رزق اترے گا۔ یاد رکھیے استغفار اور توبہ بارشوں کے نزول کا سبب بنتا ہے۔ اور پھر سورۃ نوح میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو مزید فرماتے ہیں، وہ تمہیں مالوں اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا، تمہیں باغات عطا کرے گا، تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا۔ یعنی دنیا کا رزق بھی استغفار اور توبہ کے ساتھ ہے۔ بندہ جب اللہ کی طرف پلٹتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی اس کی طرف مہربان ہوتا ہے۔ تمہاری موجودہ قوت پر مزید قوت کا اضافہ کرے گا، یعنی قوت میں بھی اضافہ ہوگا۔ مجرموں کی طرح منہ نہ پھیرو۔ انہوں نے جواب دیا، اے ہود، تو ہمارے پاس کوئی صریح شہادت لے کر نہیں آیا، کوئی کھلی علامت، کوئی معجزہ نہیں تمہارے پاس، اور تیرے کہنے سے ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے، اور ہم تجھ پر ایمان لانے والے نہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ تیرے اوپر ہمارے معبودوں میں سے کسی کی مار پڑ گئی۔ ہود علیہ السلام نے کہا، میں اللہ کی گواہی پیش کرتا اور تم گواہ رہو کہ یہ جو اللہ کے سوا دوسروں کو تم نے الہ بنا رکھا ہے اس سے میں بیزار ہوں۔ تم سب کے سب مل کر میرے خلاف اپنی کرنی میں کسر نہ اٹھا رکھو اور مجھے ذرا مہلت نہ دو۔ میرا بھروسہ اللہ پر ہے جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی۔ کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی چوٹی اس کے ہاتھ میں نہ ہو، اس کی پیشانی اس کے ہاتھ میں نہ ہو، کیونکہ جب کسی کو پیشانی سے پکڑ لیا جاتا ہے تو وہ پورا اس کے کنٹرول میں آ جاتا ہے۔ یعنی ہر انسان، ہر جاندار اللہ کے کنٹرول میں ہے، اس کی قدرت میں ہے، کہیں بھاگ کے نہیں جا سکتا۔ بے شک میرا رب سیدھی راہ پر ہے، اگر تم منہ پھیرتے ہو تو پھیر لو۔ جو پیغام دے کر میں تمہارے پاس بھیجا گیا تھا وہ میں تم کو پہنچا چکا ہوں۔ اب میرا رب تمہاری جگہ دوسری قوم اٹھائے گا اور تم اس کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے۔ یقیناً میرا رب ہر چیز پر نگران ہے۔ پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے ہود علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے نجات دے دی اور ایک سخت عذاب سے انہیں بچا لیا۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ ایمان لانے والوں کو اللہ نے اپنی رحمت سے بچایا۔ یاد رکھیے
کوئی بھی شخص اللہ کی رحمت کے بغیر نجات نہیں پا سکتا. کسی بھی شر، کسی بھی مصیبت، کسی بیماری، کسی دکھ اور پریشانی سے آپ اگر نکل سکتے ہیں تو اللہ کی رحمت ہی سے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی اور دکھ کے موقع پر کیا پڑھا کرتے تھے؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اگرچہ کوئی شخص نیک اعمال کرنے والا ہی کیوں نہ ہو، نیک شخص کتنا بھی نیک ہو، کتنا متقی اور پرہیزگار، وہ صرف اپنی نیکی کی وجہ سے مشکل سے نہیں نکل سکتا جب تک اللہ کی رحمت نہ ہو. اس لیے وہ کام کریں جن سے اللہ کی رحمت آئے. پھر فرمایا یہ ہے عاد، اپنے رب کی آیات سے انہوں نے انکار کیا، اس کے رسولوں کی بات نہ مانی اور ہر جبار دشمن حق کی پیروی کرتے رہے. آخرکار اس دنیا میں بھی ان پر پھٹکار پڑی اور قیامت کے دن بھی. سنو عاد نے اپنے رب سے کفر کیا، سنو دور پھینک دیے گئے عاد، ہود علیہ السلام کی قوم کے لوگ. اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا. پیغمبر کو اپنی قوم کا بھائی بتایا گیا. اس نے کہا اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں. وہی ہے جس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور یہیں تم کو بسایا، لہٰذا تم اس سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ. فاستغفروہ ثم توبوا الیہ ان ربی قریب مجیب. یقیناً میرا رب قریب ہے اور وہ مجیب ہے، دعاؤں کا جواب دینے والا ہے. ایک بہت بڑی غلط فہمی کا ازالہ کر دیا گیا. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم تو گناہ گار ہیں، اللہ ہماری کب سنتا ہے، لہٰذا ان سے کہنا چاہیے دعا کے لیے جو اللہ کے بڑے قریب ہیں، نیک لوگ ہیں. ٹھیک ہے آپ کہیے ان سے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ جو دعا آپ اپنے لیے خود مانگیں گے وہ سب سے بہتر ہوگی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ گناہ گاروں کی بھی سنتا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں آپ گناہ گار ہیں تو دعا سے پہلے کیا کریں؟ استغفار کر لیں. فاستغفروہ ثم توبوا الیہ، پھر اپنے گناہ چھوڑ کے اس کی طرف لوٹ آئیں تو کیا ہوگا؟ رب کو قریب بھی پائیں گے، مجیب بھی پائیں گے. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت ہے قریب. اس صفت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر شفقت اور رحمت فرمائے. ان کی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، وہ ان کی مرادوں کو پورا کرنے والا. اور اسی طرح یہاں پر قریب کے ساتھ مجیب بھی ہے، یعنی جواب بھی دیتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ رات کا جب آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے، سحری کا وقت، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہے کوئی جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی جو مجھ سے مانگے تو میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی جو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں اس کو بخش دوں. آج کل تو آپ سب سحری کے وقت اٹھ رہے ہیں نا، یہی وقت ہوتا ہے دعاؤں کی قبولیت کا بھی. تو اس وقت چلتے پھرتے، ایون سحری کرتے ہوئے بیچ کے وقفوں میں، مثلا آپ چائے میں چینی ڈال کے ہلا رہے ہیں، چپ مت بیٹھیں یا تو کسی پاس والے سے بات کریں. ویسے تو صبح صبح سب کا موڈ بھی آف ہوتا ہے کہ اس وقت اٹھ کے کھانا پڑ رہا ہے، کچھ دنوں میں ٹھیک ہو جائے گا. لیکن یہ ہے کہ اس وقت اگر بات چیت کو دل نہ بھی چاہ رہا ہو تو اللہ سے باتیں کریں، دعائیں کریں، اور یہ یقین رکھ کے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ پکار رہے ہیں ہمیں، اور اگر ہم ان کی پکار نہیں سنیں گے تو پھر جب ہم پکاریں گے تو پھر ہماری کیسے سنی جائے گی؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، انہیں چاہیے کہ وہ میری پکار کا جواب دیں. تو یہ اللہ تعالیٰ پکارتا ہے رات کے تیسرے پہر. ہے کوئی جو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں اس کو بخش دوں، بخشش کا موقع ہے. اور خالص ایمان والے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، سحری کے وقت وہ استغفار کرتے ہیں. اگر اور کوئی دعا یاد رہے یا نہ، استغفار ضرور کیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ تمام اوقات سے زیادہ، یعنی دن اور رات میں سارے ٹائمز میں سے سب سے زیادہ پچھلی رات میں رب کے قریب ہوتا ہے. بس اگر تم سے ہو سکے تو اس گھڑی میں اللہ کو یاد کرنے والوں میں سے بن جاؤ، تو ضرور بنو. اگر تم سے ہو سکے تو اس گھڑی میں اللہ کو ضرور یاد کرو. سنہرا موقع ہے آج کل، اس کو یاد کیجئے. صرف دنیا ہی کی باتوں میں نہ لگے رہیں. لیکن مشکل یہ ہے کہ ہمارا ٹی وی اس وقت بھی بند نہیں ہوتا. کیا ہے، رمضان ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں، کوئی اچھی بات ہی پتہ چل جائے گی، لیکن ہوتا کیا ہے؟ افطار کے وقت جو اللہ کی طرف رجوع کرنے کا وقت ہے، اس وقت بھی نظریں سب کے ٹی وی پر، اکٹھے بیٹھے ہیں لیکن دیکھ رہے ہیں ٹی وی. کیا فائدہ ہے اسے اکٹھے بیٹھنے کا؟ ایک تو یہ ڈسٹریکشن، دوسری یہ کہ اس وقت دعا کریں اور آپ کو اب بھی دعا کی ہوش نہیں، اور این اس ٹائم پہ کمرشلز پہ کمرشلز، کیا خیر کی بات سن رہے ہیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اپنے ان بابرکت اوقات کو، دن کے آخری حصے کو، آپ کو معلوم ہے نا، پہلے بھی میں بتا چکی، عصر سے مغرب کے بیچ کا وقت بڑا بابرکت ہوتا ہے. اسی طرح سحری کا وقت بہت بابرکت ہے. بند کیجیے ہر چیز اور اللہ کی طرف رجوع کیجیے.
دعائیں کیجیے، ورنہ وہ روحانیت، وہ ایمان کی تازگی وہ نہیں حاصل ہوگی۔ اور ہمارا بہانہ کیا ہوتا ہے، وہ ہمیں پتہ نہیں چلتا نا افطار کب ہوئی۔ وہ دور بار سے کہیں سے مسجد سے اذان کی آواز آ جائے گی، اگر آپ نے گھر کا شور کم کیا۔ وہ اذانوں کی آوازیں بھی کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ شور ہی کم نہیں ہوتا، توجہ ہی نہیں ہوتی، آپس میں ہی باتیں ختم نہیں ہوتی، انسٹرکشن دینا ہی ختم نہیں ہوتی، ادھر بیٹھ جاؤ، ادھر سے اٹھ جاؤ، یہ کر لو وہ کر لو، چین تو ہے ہی نہیں ہماری زندگی میں۔ کہیں بھی بیٹھ جاؤ، اللہ کو پکارو۔ اس وقت بچوں کو بھی بہت زیادہ انسٹرکشن مت دیں، یہ نہ کرو وہ نہ کرو۔ آپ اپنے عمل سے ثابت کریں کہ اس وقت میں نہیں بول رہی تم سے، میں اللہ کی طرف رجوع کر رہی ہوں، تم بھی کرو۔ جواب نہ دیں، اشارے سے بات کریں۔ کوئی وقت تو ہو کہ جب لوگوں میں ہوتے ہوئے بھی ہم اللہ سے بات کر سکیں، ہر وقت تو نہیں، لیکن کسی وقت کی جو برکت ہے اس سے فائدہ اٹھائیں۔ قالوا یا صالح، انہوں نے کہا اے صالح، اس سے پہلے تو ہمارے درمیان ایسا شخص تھا جس سے بڑی توقعات وابستہ تھی۔ کیا تو ہمیں ان معبودوں کی پرستش سے روکنا چاہتا ہے جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ تو جس طریقے کی طرف ہمیں بلا رہا ہے اس کے بارے میں ہمیں سخت شبہ ہے، جس نے ہمیں خلجان میں ڈال رکھا ہے۔ صالح علیہ السلام نے کہا اے برادران قوم، تم نے کچھ اس بات پر بھی غور کیا کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا تھا اور پھر اس نے اپنی رحمت سے بھی مجھے نواز دیا، تو اس کے بعد اللہ کی پکڑ سے مجھے کون بچائے گا اگر میں اس کی نافرمانی کروں؟ تم میرے کس کام آ سکتے ہو سوائے اس کے کہ مجھے اور زیادہ خسارے میں ڈال دو؟ یعنی انسان جب کسی غلط کام کرنے والے کی بات مانتا ہے تو خود بھی نقصان اٹھاتا ہے۔ یاد رکھیے، یا آپ خیر کی بات دوسروں کو بتائیں گے، یا دوسرے جن کو خیر کی بات نہیں معلوم اپنی آپ سے منوائیں گے۔ یا تو آپ اپنے گھر میں بچوں کو پہلے ذہنی طور پہ تیار کر کے اس وقت دعا کے لیے کہیں گے، یا پھر یہ کہ وہ یا کوئی اور جو خود چاہتا ہے وہ آپ سے کروائے گا۔ اب یہ جو میں نے ٹی وی کی بات کی ہے نا، اس کا یہ مطلب نہیں آپ کسی کو پہلے اس وقت کی خیر و برکت کچھ نہ بتائیں، نہ سمجھائیں، اور جس وقت وہ لگائیں دھڑ سے جا کے بند کرے اور اس وقت بدمزگی اور چیخ و پکار شروع ہو جائے۔ اس طرح نہیں ہوتی بات، یہ حکمت کے خلاف ہے۔ پہلے آپ ان کو بٹھا کر بات کریں کہ اس وقت کی خیر و برکت کیا ہے، اس میں کرنے کا کام کیا ہے، اس کے بعد انہی سے کروائیں۔ مجھے اتنی حیرت ہوتی ہے کہ شیطان نے آدم اور حوا کو جب پھسلایا تھا تو ان سے کہا تھا ہل ادلکم علی شجرۃ، کیا میں تمہیں ایک درخت کی رہنمائی کروں؟ انداز آپ دیکھیے، ہل ادلکم۔ اچھا، ہم جب کسی کو کوئی اچھی بات بتانے لگتے ہیں تو ہم اس سے پہلے پوچھتے نہیں کیا خیال ہے ہم ذرا بیٹھ کے کچھ اچھی بات کر لیں؟ ہم نہیں کہتے، ہم کہتے ادھر آؤ میری بات سنو، بیٹھو یہاں، زبردستی۔ وہ کیوں بھلا سنے؟ شیطان کس طریقے سے بات کر رہا ہے، کیونکہ اسے پھسلانا ہے، اسے بہکانا ہے، وہ بہکانے کے لیے ایک اچھا طریقہ استعمال کر رہا ہے، اور ہم اچھی بات کرنے کے لیے غلط طریقے استعمال کرتے ہیں، تو پھر اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کوئی نہیں مانے گا۔ تو دوسروں کو بلیم نہ کریں، اپنے طریقوں پہ غور کریں۔ اے میری قوم کے لوگوں، دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے، اسے اللہ کی زمین میں چرنے کے لیے آزاد چھوڑ دو، اس سے ذرا تعرض نہ کرنا، ورنہ کچھ زیادہ دیر نہ گزرے گی کہ تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ مگر انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا۔ اس پر صالح علیہ السلام نے ان کو خبردار کیا کہ بس اب 3 دن اپنے گھروں میں رہ لو، یہ ایسی میعاد ہے جو جھوٹی ثابت نہ ہوگی۔ آخر کار جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے صالح علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے بچا لیا، اور اس دن کی رسوائی سے انہیں محفوظ رکھا۔ بے شک تیرا رب ہی دراصل طاقتور اور بالادست ہے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا تھا تو ایک سخت دھماکے نے ان کو دھر لیا، اور وہ اپنی بستیوں میں اس طرح بے حس و حرکت پڑے کے پڑے رہ گئے گویا وہ وہاں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ سنو، سمود نے اپنے رب سے کفر کیا، سنو، دور پھینک دیے گئے سمود۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، اور دیکھو ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہمارے فرشتے خوشخبری لیے ہوئے پہنچے۔ کس بات کی خوشخبری؟ بیٹے کی، کیونکہ ایک طویل عرصے تک ان کے ہاں اولاد نہیں ہوئی تھی، بڑھاپے کو پہنچ گئے تھے۔ قالوا سلاما، انہوں نے کہا سلام ہو تم پر، کیونکہ یہ جو سلام ہے نا یہ بھی بڑا برکت کا کلمہ ہے، تحیتاً مبارکتاً طیبتاً۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا تم پر بھی سلام ہو، قال سلام۔ پھر کچھ دیر نہ گزری کہ ابراہیم علیہ السلام ایک بھنا ہوا بچڑا ان کی ضیافت کے لیے لے آئے۔ کچھ بھی دیر نہیں کی، فما لبث ان جاء بعجل حنیذ۔ یاد رکھیے مہمان نوازی میں جلدی انبیاء کا طریقہ ہے، اور اس آیت سے ہمیں مہمانداری کے آداب پتہ چلتے ہیں کہ جب کوئی آئے تو اسے چاہے پانی ہی ہو جلد آفر کیا جائے،
یعنی گھنٹوں بٹھائے رکھا جائے اور پھر ایک دم سب کچھ کی بوچھاڑ کر دی جائے، جو فوری میسر ہو وہی پیش کر دیا جائے۔ کچھ مہمان ہوتے ہیں بتا کر آتے ہیں، آپ پہلے سے کچھ تیاری کر لیتے ہیں، اور کچھ اچانک آ جاتے ہیں۔ یہ فرشتے بتا کے آئے تھے کہ ہمارے ہیں؟ نہیں، وہ تو اچانک آئے تھے، اور اس وقت انہوں نے کیا کیا، فوراً بنا ہوا بچڑا لے کر آئے، شاید گھر میں وہی موجود تھا۔ اور پھر یہ ہے کہ انسان بہت تکلف نہ کرے، ایسی تکلیف نہ کرے جس سے انسان تھک جائے اور مہمان کو برا بلا کہنے لگے، اس کو بلائے جان سمجھنے لگے۔ کیونکہ ہم کوئی مہمان آتا ہے تو بعض اوقات ہم اپنی جان پر ضرورت سے زیادہ بوجھ ڈال لیتے ہیں، مشقت ڈال لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو تکلیف ہوتی ہے اس کی وجہ سے پھر ہم کبھی موڈ بھی آف کر لیتے ہیں اور کبھی تعلقات میں خرابی۔ تو کہا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہوں نے اس اہتمام سے مہمانوں کی مہمان نوازی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ خوب خدمت اور خاطر مدارت ایک دن اور رات ہے، اور مہمانی 3 دن تک ہوتی ہے، اس کے بعد صدقہ ہے۔ اگر کوئی زیادہ دن رہنا چاہتا ہے تو جو بھی آپ اس پر خرچ کریں گے وہ آپ کی طرف سے صدقہ لکھا جاتا رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے ملنے آنے والے مہمان کا بھی تم پر حق ہے، یعنی ایک وہ ہے جو رہنے آیا ہے اور ایک وہ ہے جو تھوڑی دیر کے لیے ملنے آیا ہے۔ اسی طرح مہمان نوازی استطاعت کے مطابق ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی آدمی مہمان کے لیے اپنی استطاعت یعنی اپنی حیثیت سے بڑھ کے تکلف نہ کرے۔ انس کہتے ہیں ہم حضرت عمر کے پاس سے، تو آپ نے فرمایا ہمیں تکلف اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ پھر اسی طرح مہمان جو ہے اگر اس کی مہمان نوازی نہ کی جائے اور اس کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو وہ خود بھی لے کے پھر کھا پی سکتا ہے اور اس پر کوئی گناہ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص میں کوئی خیر نہیں جو مہمان نوازی نہیں کرتا، جو مہمان کا خیال نہیں رکھتا۔ اسی طرح مہمان کو میزبان پر بلا وجہ مشقت نہیں ڈالنی چاہیے، اس سے ایسی چیزوں کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے جو وہ نہ کر سکتا ہو۔ شقیق کہتے ہیں کہ میں اور میرا ایک دوست سلمان رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، انہوں نے روٹی اور کوئی نمکین چیز پیش کی اور کہا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلف سے منع نہ کیا ہوتا تو میں تمہاری خاطر تکلف کرتا۔ کہتے ہیں کہ میرے دوست نے کہا، اگر نمکین ڈش میں پہاڑی پودینہ ڈال دیا جاتا تو اچھا تھا۔ تو سلمان رضی اللہ عنہ نے کوئی لوٹا نما برتن سبزی فروش کے پاس بطور گروی بھیجا اور پودینہ منگوایا، کیونکہ اور پیسے نہیں تھے کہ پودینہ منگاتے۔ وہ کہتے جب ہم کھانا کھا چکے تو میرے دوست نے کہا، الحمدللہ الذی قنعنا بما رزقنا، ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اس رزق پر قناعت کی توفیق بخشی۔ سلمان کہتے ہیں اگر تم نے اپنے رزق پہ قناعت کی ہوتی تو میرا برتن سبزی فروش کے پاس گروی نہ ہوتا۔ تو اس قسم کی حرکتوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے کہ کھانے کے ٹیبل پر بیٹھ کر انسان کہے کہ چٹنی نہیں بنائی آپ نے، سلاد نہیں ہے، فلاں چیز نہیں ہے۔ اگر آپ اس میں یہ بھی ملا دیتی نا تو یہ اس کا ذائقہ بہت اچھا ہو جاتا۔ اس طرح کے مشورے وہاں بیٹھ کر نہ دیں۔ آپ کو نہیں معلوم کہ کسی کی کیا مجبوری، کسی کے پاس وقت کی کمی ہے یا کسی کے پاس مال نہیں ہے یا کوئی اور مجبوری ہے، لیکن اگر میسر ہے تو جو کچھ میسر ہے اس کو جلد پیش کر دیا جائے۔ فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، لیکن ہوا کیا، مگر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے پر نہیں بڑھتے تو وہ ان سے شک میں پڑ گئے اور دل میں خوف محسوس کرنے لگے۔ انہوں نے کہا، ڈرو نہیں، ہم تو لوط کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی بھی کھڑی ہوئی تھی، وہ یہ سن کر ہنس دی۔ پھر ہم نے اس کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی علیہم السلام۔ وہ بولی، ہائے میری کم بختی، کیا اب میرے ہاں اولاد ہوگی جبکہ میں بالکل بوڑھی عاجز ہو گئی ہوں اور یہ میرے میاں بھی بوڑھے ہو چکے ہیں؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ فرشتوں نے کہا، اللہ کے حکم پہ تعجب کرتی ہو؟ ابراہیم کے گھر والوں، تم لوگوں پر تو اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں، برکتیں۔ تو کچھ گھرانے بڑے بابرکت ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ اس گھرانے کی برکت، ابراہیم علیہ السلام کو اتنے بڑھاپے میں اولاد ملی جس کا ذکر یہاں ہو رہا ہے نا، دونوں ہی بوڑھے ہو چکے تھے۔ زکریا علیہ السلام کا بھی ایسا ہی واقعہ اور ابراہیم علیہ السلام کا بھی ایسا ہی، لیکن وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ تھے۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ نے کیسی برکتیں ان کو دی۔ ان کو 2 بیٹے دیے، کون کون سے؟ اسحاق اور اسماعیل۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے کون تھے؟ یعقوب۔ یعقوب کے بیٹے یوسف اور وہ بھائی جو تھے، اس سے آپ دیکھیے کہ کتنی برکت ہوئی، کتنا گھرانہ بڑھا، اور پھر یہ کہ ان کے اندر بے شمار انبیاء آئے، بادشاہ آئے،
حدیث میں آتا ہے کہ جب ایک پیغمبر جاتا تو ایک اور آ جاتا، ایک کے بعد ایک، یعنی سینکڑوں سال تک ان کے اندر مسلسل پیغمبر آتے رہے. یہ کیا تھی برکت. یعنی انسان دعا کرتے اللہ میرے بچے کو نیک بنا دے، اور یہاں تو نسلوں کی نسلیں، پیغمبروں پہ پیغمبر، اعلیٰ درجے کے لوگ ان کی نسل میں آئے. دوسرے بیٹے کون تھے؟ اسماعیل علیہ السلام. ان کے بیٹے کون تھے؟ نہیں پتا. ان کے بیٹے کون تھے؟ نہیں پتا. ان کے بیٹے کون تھے؟ نہیں پتا. حتیٰ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے جو ان کی اولاد میں سے تھے. اب آپ دیکھیے کہ ایک بیٹے سے مسلسل پیغمبر آ رہے ہیں، اور دوسرے بیٹے کی نسل سے محمد الرسول اللہ آ رہے ہیں، اور ایک محمد الرسول اللہ نے ان سب کی کمی پوری کر دی. تو کبھی ایسا ہوتا ہے نا، دو بھائی ہوتے ہیں، ایک کے گھر میں بہت خیر و برکت نازل ہو رہی ہوتی ہے، کاروبار بھی اچھا ہے، بچے بھی ہیں، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، ہر روز ایک نئی خوشخبری مل رہی ہوتی، اور دوسرا بھائی نہ بچے ہیں، نہ کوئی کاروبار اچھا، کچھ بھی نہیں ہے. مایوس نہیں ہو. آپ کو نہیں پتا اختتام کس چیز پر ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی اس بچے کے لیے بھی، جب وہ ان کے ساتھ مل کے کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، اور دونوں نے مل کے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان میں ایک رسول بھیج جو ان کو تیری کتاب پڑھ کے سنائے، ان کو تعلیم دے کتاب و حکمت کی، اور ان کا تزکیہ کرے، اور ان کے اندر ایک مسلم امت پیدا ہو. اللہ نے دعا سن لی، لیکن کئی ہزار سال بعد سنی گئی. آج آپ جو دعائیں کر رہے ہیں، ضروری نہیں آج ہی ان کا بدلہ آپ کو مل جائے اور جواب مل جائے. صبر سے کام لیں، جمے رہیں، مایوس نہ ہوں. اگر نہیں کوئی نتیجہ ابھی سامنے آ رہا تو معلوم نہیں کس وقت آئے. ہو سکتا ہے صدیاں گزر جائیں تو کوئی چیز سامنے آ جائے، ان کی نسلوں میں سے کوئی خیر سامنے آ جائے. اگر آپ کے بچے نہیں سدھر رہے کوشش کے باوجود تو بھی مایوس نہ ہو سکتا ہے اللہ ان کی اولادوں میں سے کوئی خیر جاری کر دے، اور آپ کی دعائیں رائے گاں تو جائیں گی نہیں. مانگتے رہیں بس اللہ سے، ناراض نہ ہو، اللہ سے اچھا گمان رکھیں. اتعجبین من امر اللہ، اللہ کے حکم، اللہ کے فیصلے پہ تمہیں حیرت ہے. رحمت اللہ، اللہ کی رحمت، وبرکاتہ علیکم، اور اس کی برکتیں ہیں تم پر. اہل البیت، اے ابراہیم کے گھر والو، یہ برکتیں ہیں تم پر. انہ حمید مجید، بے شک وہ بڑا قابل تعریف، بڑی شان والا ہے. پھر جب ابراہیم علیہ السلام کی گھبراہٹ دور ہو گئی، پتہ چلا یہ فرشتے ہیں، کوئی دشمن نہیں، کسی برے ارادے سے نہیں آئے، اور اولاد کی بشارت سے اس کا دل خوش ہو گیا، تو اس نے قوم لوط کے معاملے میں ہم سے جھگڑا شروع کر دیا کہ ان کو نہ عذاب دیا جائے. حقیقت میں ابراہیم علیہ السلام بڑے حلیم اور نرم دل انسان تھے، کسی کی بھی تکلیف گوارا نہیں تھی. اتنی سرکش قوم جو اپنے پیغمبر کو اتنا ستا رہی تھی، ان کی سزا کا سن کر بھی پریشان ہو گئے، اور ان کے لیے بھی دعائیں کرنے لگے. ہم کر سکتے ہیں کسی کے لیے دعا؟ اتنے بگڑے ہوئے لوگوں کے لیے ہم میں تو یہ حوصلہ ہی نہیں. ایسے ہوتے ہیں پیغمبر، اور یہ تھی ان کی صفات جن کو اللہ نے اپنا دوست کہا. اب یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم سے جھگڑنے لگ، حالانکہ وہ فرشتوں سے ہی ساری بات چیت کر رہے تھے، لیکن جو فرشتوں سے معاملہ ہوتا ہے نا، وہ دراصل اللہ کے ساتھ ہو رہا تھا، کیونکہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہوتے ہیں. اور ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور صفت حلیم، اور حلیم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اچھے اخلاق والے، کشادہ دل. حلیم وہ شخص ہوتا ہے جو غصہ نہیں کرتا اور غلطیوں پہ نہیں پکڑتا لوگوں کو، یعنی ہر وقت دوسروں پہ تنقید اور وہ چیزیں نہیں ہوتی اس کے اندر، وہ برداشت کرنا جانتا ہے. اور اواہ، ہر وقت اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والے، آہیں بھرنے والے. اور تیسری صفت منیب، ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، ہر موقع پر خوشی ہو یا غم اللہ ہی کی طرف توجہ. یہ تھی ان کی تین صفات، حلیم، اواہ، منیب. آخر کار ہمارے فرشتوں نے اس سے کہا، اے ابراہیم اس سے باز آ جاؤ، تمہارے رب کا حکم ہو چکا ہے، اور اب ان لوگوں پر وہ عذاب آ کر رہے گا جو کسی کے پھیرے نہیں پھر سکتا. اب ان کی شامت تو آنی ہی ہے. اور جب ہمارے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ ان کی آمد سے بہت گھبرائے اور دل تنگ ہوئے، اور کہنے لگے آج بڑی مصیبت کا دن ہے. ان کو سمجھ آ گئی کہ آج قوم کی شامت آنے والی ہے. ان مہمانوں کا آنا تھا کہ اس کی قوم کے لوگ بے اختیار اس کے گھر کی طرف دوڑ پڑے. پہلے سے وہ ایسی ہی بدکاریوں کے خوگر تھے. لوط علیہ السلام نے کہا، بھائیو، یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، یہ تمہارے لیے پاکیزہ تر ہیں، کچھ اللہ کا خوف کرو اور میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے ذلیل نہ کرو. کیا تم میں کوئی بھلا آدمی نہیں؟ الیس منکم رجل رشید، اور رشید کون ہوتا ہے؟ ایسا انسان جو لوگوں کو نیکی کا حکم دے، برائی سے روکے، دوسروں کو ہدایت دینے والا. انہوں نے جواب دیا، تجھے تو معلوم ہی ہے
کہ تیری بیٹیوں میں ہمارا کوئی حصہ نہیں، اور تو یہ بھی جانتا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں، یعنی ہم تو ان کے ساتھ بدکاری کرنا چاہتے ہیں۔ لوط علیہ السلام نے کہا کاش میرے پاس اتنی طاقت ہوتی کہ میں تمہیں سیدھا کر دیتا، یا کوئی مضبوط سہارا ہی ہوتا کہ میں اس کی پناہ لیتا۔ تو فرشتوں نے اس سے کہا کہ اے لوط، ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، یعنی آپ پریشان نہ ہو، ہم ان سے نبٹ لیں گے، بس تو کچھ رات رہے اپنے اہل و عیال کو لے کر نکل جا، اور دیکھو تم میں سے کوئی شخص پیچھے پلٹ کر نہ دیکھے، مگر تیری بیوی وہ ساتھ نہیں جائے گی، کیونکہ اس پر بھی وہی کچھ گزرنے والا ہے جو ان لوگوں پر گزرنا ہے۔ اور ہوا بھی یہی، اول میں وہ ساتھ نکلی، لیکن جب تھوڑی دور گئی تو پیچھے قوم پر عذاب ہے تو اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا، کیونکہ ان کی وہ خیر خواہ اور وفادار تھی۔ تو بہرحال کیونکہ منع کیا گیا تھا کہ پیچھے نہیں دیکھنا، اور اس نے دیکھ لیا تو اس پر بھی وہی عذاب آ گیا۔ ان کی تباہی کے لیے صبح کا وقت مقرر ہے، الیس الصبح بقریب، صبح ہوتے اب دیر ہی کتنی ہے۔ پھر جب ہمارے فیصلے کا وقت آ پہنچا تو ہم نے اس بستی کو تلپٹ کر دیا، اور اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر تابڑ توڑ برسائے، جن میں سے ہر پتھر تیرے رب کے ہاں نشان زدہ تھا، اور ظالموں سے یہ سزا کچھ دور نہیں۔ اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، اس نے کہا ہے میری قوم کے لوگو، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں، اور ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو۔ یہ خاص اس قوم کی خرابی تھی جس پر وہ انہیں منع کر رہے ہیں۔ آج میں تم کو اچھے حال میں دیکھ رہا ہوں، مگر مجھے ڈر ہے کہ کل تم پہ ایسا دن آئے گا جس کا عذاب سب کو گھیر لے گا۔ اور اے برادران قوم، ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ پورا ناپو اور تولو، اور لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دیا کرو، اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ اللہ کی دی ہوئی بچت تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو، اور بہرحال میں تمہارے اوپر کوئی نگراں کار نہیں۔ یہاں پر ایک بڑی اہم ہدایت انہوں نے کی، بقیت اللہ خیر لکم، کہ اللہ کی دی ہوئی بچت تمہارے لیے بہتر ہے، پروفٹ تھوڑا ہے زیادہ ہے، وہ تمہارے لیے زیادہ اچھا ہے۔ یعنی اللہ جو مال تمہارے لیے انصاف کے ساتھ حقوق ادا کرنے کے بعد بھی باقی رکھتا ہے، یعنی اللہ کا حق، زکوٰۃ، صدقہ خیرات، اور بندوں کو بھی دے کر جو تمہارے لیے بچتا ہے، وہ تھوڑا بھی ہے تو بہت اچھا ہے، یعنی اس میں برکت زیادہ ہے، اس کا انجام اچھا ہے، کیونکہ جو تم زیادہ حاصل کرتے ہو وہ ظلم کے ساتھ کرتے ہو، اور اس کا انجام بھی برا ہے۔ یاد رکھیے، حدیث میں آتا ہے کہ تھوڑا مال اس سے بہتر ہے جو انسان کو غافل کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کے دونوں پہلوؤں میں 2 فرشتے بھیجے جاتے ہیں اس کے آس پاس، جو یہ منادی کرتے ہیں، اور اس منادی یا اس آواز کو جن و انس کے علاوہ ساری مخلوق سنتی ہے۔ کیا کہتے ہیں وہ؟ پکارتے ہیں اوپر سے، اے لوگو اپنے رب کی طرف آؤ، کیونکہ وہ تھوڑا جو کافی ہو جائے اس زیادہ سے بہتر ہے جو غفلت میں ڈال دے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان کے پاس جب مال زیادہ ہوتا جاتا ہے تو اس کی دلچسپی دنیا کی طرف زیادہ بڑھ جاتی ہے، پھر اللہ سے غافل ہونے لگتا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ انسان دنیا کے عیش و عشرت میں پڑ جاتا ہے، ایک کے بعد ایک کھانے پینے کے شوق، سیر و تفریح کے، انٹرٹینمنٹ کے، کیونکہ افورڈ کر سکتا ہے نا، تو وہ انہی چیزوں کا پلان بناتا رہتا ہے، آج کیا کرنا ہے، کل کیا کرنا ہے، پرسوں کیا کرنا ہے، اور اس پلان اور پروگرام میں کہیں یہ ذکر نہیں ہوتا کہ نمازیں کہاں پڑھی جائیں گی اور باقی نیکی کے کام کس طرح کیے جائیں گے، اور اپنے اوپر جو اتنا خرچ کر رہے ہیں تو غریبوں کا حصہ کتنا ہے، رشتہ داروں کا کتنا ہے، ضرورت مندوں کا کتنا ہے، اس کے بارے میں انسان بھول جاتا ہے، اور آخرت کے بارے میں بھی غافل ہو جاتا ہے۔ کیونکہ دنیا کی رونق اتنی ہوتی ہے نا کہ موت یاد ہی نہیں آتی۔ موت کب یاد آتی؟ جب انسان کسی بیمار کو اسپتال میں دیکھنے کے لیے جاتا ہے، کرا رہے ہوتے ہیں لوگ، تڑپ رہے ہوتے ہیں لوگ، اور ادھر سے خبر ملتی ہے کہ وہ فلاں فوت ہو گیا اور فلاں آ گیا اور یہ ایکسیڈنٹ میں پڑا ہوا اور یہ کس مصیبت میں، تو اس وقت انسان کو تھوڑا سا جھٹکا ملتا ہے، اور پھر وہ آخرت کو کچھ یاد کرتا ہے، کچھ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اور یہ بھی جس کو اللہ توفیق دے۔ اور اسی طرح قبرستان، میں اتنا عرصہ یہاں گجری کے پاس سے گزرتی رہی ہوں، مجھے ایک دن نہیں پتا چلا کہ یہاں قبرستان، میں نے کبھی دعا ہی نہیں پڑھی۔ ابھی اس دفعہ میں نے نوٹ کیا کہ وہاں لکھا ہوا تھا قبرستان۔ اللہ، اتنی خوبصورت دیوار پورے ڈیفینس میں کہیں نہیں ہے، جتنے خوبصورت پودے اس کے آگے لگے ہوئے، جتنی پتھر کی وہ وال بنی ہوئی ہے، ایسی وال میں نے کہیں اور نہیں دیکھی۔ میں نے کہا کہ میں ہمیشہ اس وال کو اپریشیٹ کرتی رہی ہوں اور اس کے آگے جو بھی گارڈننگ ہوئی ہوئی ہے اس کو دیکھتی رہی ہوں، لیکن میں نے آج تک دعا ہی نہیں کی ان لوگوں کے لیے، کیونکہ اتنی دنیا اس کے آگے خوبصورت بنا کے کھڑی کر دی گئی کہ اس کے پیچھے
قبر والے بھول ہی گئے، غافل ہی ہو گئے، میں تو اپنی غفلت کا ذکر کر رہی ہوں کہ توجہ ہی نہیں کی گئی کیا چیز ہے۔ تو اس لیے قبرستان کو دیکھ کر، میت کو دیکھ کر موت یاد آتی ہے، لیکن جب انسان ہر وقت دنیا کی رونقوں میں ہی رہتا ہے تو موت کو بھول جاتا ہے، اور دنیا کی زیادہ رونقیں زیادہ مال کے ساتھ آتی ہیں۔ تو اس لیے وہ اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں کہ تھوڑے پہ کفایت کر لو، حلال کماؤ، جائز آمدنی رکھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم دو چیزوں کو ناپسند کرتا ہے، نمبر 1 موت کو، حالانکہ وہ مومن کے لیے فتنوں سے بہتر ہے، نمبر 2 مال کی قلت کو، یعنی مال کی کمی کو ناپسند کرتا ہے، حالانکہ مال کی قلت حساب کتاب میں کمی کا باعث ہے، جن کے پاس تھوڑا ہے ان کا حساب بھی آسان ہوگا۔ اور پھر انہوں نے کہا اور بہرحال میں تمہارے اوپر کوئی نگراں کار نہیں ہے، جو تمہاری مرضی تم کرو گے، میں تمہیں تو سمجھا ہی سکتا ہوں۔ انہوں نے جواب دیا اے شعیب، کیا تیری نماز تجھے یہی سکھاتی؟ نماز کا تانا ہر دور میں لوگوں کو ملتا رہا، تم تو نماز پڑھتے ہو پھر بھی تم ایسے ہمیں تنگ کر رہے ہو۔ وہ سمجھتے تھے یہ نصیحتیں ہمیں تنگ کرنے کے برابر ہیں، اور تم کہتے ہو کہ ہم ان سارے معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے، یا یہ کہ ہمیں اپنے مال میں اپنے منشا کے مطابق تصرف کرنے کا اختیار نہ ہو، یعنی مال ہمارا اور ہم اپنی مرضی نہیں کر سکتے کہ جہاں ہم چاہیں خرچ کریں۔ انک لانت الحلیم الرشید، یقیناً تم ہی بڑے بردبار اور راست باز رہ گئے ہو۔ شعیب علیہ السلام نے کہا بھائیو تم خود ہی سوچو، اگر میں اپنے رب کی طرف سے کھلی شہادت پر تھا، پھر اس نے اپنے ہاں سے مجھے اچھا رزق بھی عطا کیا، تو اس کے بعد میں تمہاری گمراہیوں اور حرام خوریوں میں تمہارا شریک حال کیسے ہو سکتا ہوں؟ یعنی میں تمہارے ساتھ کیسے مل سکتا ہوں؟ اور میں ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ جن باتوں سے میں تمہیں روکتا ہوں خود ان کا ارتکاب کروں۔ میں تو اصلاح کرنا چاہتا ہوں جہاں تک بھی میرا بس چلے، اور یہ جو کچھ میں کرنا چاہتا ہوں اس کا سارا انحصار اللہ کی توفیق پر ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور ہر معاملے میں اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ اور اے برادران قوم، میرے خلاف تمہاری ہٹ دھرمی کہیں یہ نوبت نہ پہنچا دے کہ آخرکار تم پر بھی وہی عذاب آ کر رہے جو نوح علیہ السلام یا ہود علیہ السلام یا صالح علیہ السلام کی قوم پر آیا تھا، اور لوط علیہ السلام کی قوم تو تم سے کچھ زیادہ دور بھی نہیں ہے۔ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ۔ انہوں نے بھی اپنی قوم کو استغفار کی تلقین کی۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ ہر پیغمبر آخر میں اپنی قوم کو یہی سمجھاتے ہیں کہ توبہ کر لو، اب بھی وقت ہے، ابھی بھی مہلت ہے۔ اور پھر صرف استغفار نہیں، استغفار بھی کرو یعنی معافی مانگو، اور پھر اللہ کی طرف پلٹ آؤ یعنی گناہ چھوڑ دو۔ ان ربی، یقیناً میرا رب، رحیم ودود، رحیم بھی ہے اور محبت کرنے والا بھی۔ یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی 2 صفات ذکر ہوئی ہیں، رحیم اور ودود۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ ودود میں 2 قول ہیں، یعنی اس کے بارے میں 2 آراء ہیں، 2 اوپینین ہیں۔ ودود بمعنی محب، یعنی محبت کرنے والا، فاعل کے معنوں میں، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء سے، اپنے رسولوں سے، اپنے مومن بندوں سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ محبت بھی کرتا ہے۔ اور ودود بمعنی مفعول یعنی محبوب، یعنی اللہ تعالیٰ اس بات کا حقدار ہے کہ اس سے محبت کی جائے۔ تو نیک بندے اللہ سے محبت کرتے ہیں، یعنی اللہ مومنوں سے محبت کرتا ہے، یحبہم، اور مومن اللہ سے محبت کرتے ہیں، ویحبونہ، اور یہ 2 طرفہ محبت ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے تو عنقریب اللہ ایسے لوگ لے آئے گا، وہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اس سے محبت کریں گے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی دین سے پھر جاتا ہے تو اللہ کو اس کی پرواہ نہیں، اللہ تعالیٰ اور لوگ پیدا کر دیتا ہے جو صرف ایمان ہی نہیں لاتے، اللہ سے محبت بھی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ سوچئے ہمارا مقام کہاں ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اور یہ محبت استغفار کے بعد مل رہی ہے۔ جو غلطیاں ہو چکی سو ہو چکی، اب کیا کرو؟ توبہ کر لو، اللہ غفور الرحیم ہے اور وہ محبت کرے گا تم سے۔ لیکن انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے جواب دیا اے شعیب، تیری بہت سی باتیں تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی، ان میں سے کون سی بات ایسی ہے جو سمجھنا مشکل ہے؟ لیکن کس کے لیے سمجھنا مشکل ہے؟ جو عمل نہ کرنا چاہتا ہو۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ تو ہمارے درمیان ایک بے زور آدمی ہے، وہ اس کی طرف دیکھنے لگے کہ ہم اس کو کیسے ختم کر دیں۔ تیری برادری نہ ہوتی تو ہم کبھی کا تجھے سنسار کر چکے ہوتے۔ اللہ کا ڈر نہیں، بندوں کا ڈر ہے۔ تیرا بلبوتا تو اتنا نہیں ہے کہ ہم پر بھاری ہو۔ شعیب علیہ السلام نے کہا بھائیو،
کیا میری برادری تم پر اللہ سے زیادہ بھاری ہے کہ تم نے برادری کا خوف تو کیا اور اللہ کو بالکل پس پش ڈال دیا؟ جان رکھو جو کچھ تم کر رہے ہو وہ اللہ کی گرفت سے باہر نہیں۔ اے میری قوم کے لوگو، تم اپنے طریقے پر کام کیے جاؤ اور میں اپنے طریقے پر کرتا رہوں گا۔ جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر ذلت کا عذاب آتا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ تم بھی انتظار کرو اور میں بھی انتظار کر رہا ہوں۔ آخر کار جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا، اور فیصلہ کون سا؟ عذاب کا، تو ہم نے اپنی رحمت سے شعیب علیہ السلام اور اس کے ساتھی مومنوں کو بچا لیا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو ایک سخت دھماکے نے ایسا پکڑا کہ وہ اپنی بستیوں میں بے حس و حرکت پڑے کے پڑے رہ گئے، جہاں تھے وہیں گر گئے، اور صرف ایک دھماکے سے سب کے سب مر گئے ایک آواز سے، گویا وہ کبھی وہاں رہے بسے ہی نہ تھے، ختم ہو گئے۔ سنو، مدین والے بھی دور پھینک دیے گئے جس طرح سمود پھینکے گئے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے اپنی نشانیوں اور کھلی کھلی سند ماموریت کے ساتھ فرعون اور اس کے آیان سلطنت کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی، حالانکہ فرعون کا حکم راستی پر نہ تھا۔ قیامت کے روز وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا اور اپنی پیشوائی میں انہیں دوزخ کی طرف لے جائے گا۔ کیسی بدترین جائے ورود ہے جس پر کوئی پہنچے، اور ان لوگوں پر دنیا میں بھی لعنت پڑی اور قیامت کے روز بھی پڑے گی۔ کیسا برا صلہ ہے یہ جو کسی کو ملے۔ یہ چند بستیوں کی سرگزشت ہے جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں، ان میں سے بعض اب بھی کھڑی ہیں اور بعض کی فصل کٹ چکی ہے۔ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے آپ ہی اپنے اوپر ظلم ڈھایا تھا، اور جب اللہ کا حکم آ گیا تو وہ ان کے وہ معبود جنہیں وہ اللہ کو چھوڑ کے پکارا کرتے تھے ان کے کچھ کام نہ آئے۔ غیر اللہ کے سب سہارے بیکار ثابت ہوئے، اور انہوں نے ہلاکت و بربادی کے سوا انہیں کچھ فائدہ نہ دیا۔ اور تیرا رب جب کسی ظالم بستی کو پکڑتا ہے تو پھر اس کی پکڑ ایسی ہی ہوا کرتی ہے، فی الواقع اس کی پکڑ بڑی سخت اور دردناک ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس میں ایک نشانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو عذاب آخرت کا خوف کرے۔ وہ ایک دن ہوگا جس میں سب لوگ جمع ہوں گے، اور پھر جو کچھ بھی اس روز ہوگا سب کی آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ اللہ اکبر، سب کے حال نظر آ رہے ہوں گے۔ ہم اس کے لانے میں کچھ بہت زیادہ تاخیر نہیں کر رہے، بس ایک گنی چنی مدت اس کے لیے مقرر ہے۔ جب وہ آئے گا یعنی قیامت کا دن، تو کسی کو بات کرنے کی مجال نہ ہوگی الا یہ کہ اللہ سے اجازت لے کر کچھ عرض کرے۔ پھر کچھ لوگ اس روز بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت۔ جو بدبخت ہوں گے وہ دوزخ میں جائیں گے، جہاں گرمی اور پیاس کی شدت سے وہ ہانپیں گے اور پھنکارے ماریں گے، اور اسی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے جب تک زمین و آسمان قائم ہیں، الا یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے۔ بے شک تیرا رب پورا اختیار رکھتا ہے کہ جو چاہے کرے۔ رہے وہ لوگ جو نیک بخت نکلیں گے تو وہ جنت میں جائیں گے، اللہ ہمیں بھی ان میں شامل کر لے، اور وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے جب تک زمین و آسمان قائم ہے، الا یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے۔ ایسی بخشش ان کو ملے گی جس کا سلسلہ کبھی ختم نہ ہوگا۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان معبودوں کی طرف سے کسی شک میں نہ رہیے جن کی یہ لوگ عبادت کر رہے ہیں۔ یہ لوگ تو اسی طرح پوجا پاٹ کیے جا رہے ہیں جس طرح پہلے ان کے باپ دادا کرتے تھے، یعنی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، صرف اندھی تقلید ہے، اور ہم ان کا حصہ انہیں بھرپور دیں گے بغیر اس کے کہ اس میں کچھ کاٹ کسر ہو۔ ہم اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دے چکے ہیں، اور اس کے بارے میں بھی اختلاف کیا گیا تھا، یعنی جس طرح آج قرآن کے بارے میں کیا جا رہا ہے اس میں بھی کیا گیا۔ اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے طے ہی نہ کر دی گئی ہوتی تو ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان کبھی کا فیصلہ چکا دیا گیا ہوتا۔ یہ واقعہ ہے کہ یہ لوگ اس کی طرف سے شک اور خلجان میں پڑے ہوئے ہیں، اور یہ بھی واقعہ ہے کہ تیرا رب انہیں ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے کر رہے گا، یقیناً وہ ان کی سب حرکتوں سے باخبر ہے۔ فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا۔ بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اور آپ کے وہ ساتھی جو پلٹ آئے ہیں یعنی کفر اور شرک سے، ٹھیک ٹھیک راہ راست پر ثابت قدم رہیے۔ پیغمبر سے ثابت قدمی کی بات کی جا رہی ہے، جیسا کہ حکم دیا گیا ہے، کما امرتا، جس طرح کی ثابت قدمی ہونی چاہیے، اور بندگی کی حد سے تجاوز نہ کرو۔ جو کچھ تم کر رہے ہو اس پر تمہارا رب نگاہ رکھتا ہے۔ ان ظالموں کی طرف ذرا نہ جھکنا ورنہ جہنم کی لپیٹ میں آ جاؤ گے، اور تمہیں کوئی ایسا ولی اور سرپرست نہ ملے گا جو اللہ سے تمہیں بچا سکے،
اور کہیں سے تمہیں مدد نہ پہنچے گی. اور دیکھو نماز قائم کرو دن کے دونوں سروں پر اور کچھ رات گزرنے پر در حقیقت نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں. یعنی نماز سے انسان کی برائیاں دور ہوتی ہیں، گناہ جھڑتے ہیں. جب وضو بھی انسان کرتا ہے تو اس سے بھی گناہ جھڑے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ آخری قطرے تک گناہ ٹپک جاتے ہیں. یعنی پانی ظاہری نجاست دور کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ گناہوں کی نجاست بھی دھلتی چلی جاتی ہے. یہ اللہ کا کرم اور فضل ہے. یہ ایک یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کو یاد رکھنے والے ہیں. اور صبر کیجئے، وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا. آپ دیکھیے کتنی تکرار کے ساتھ یہ بات آ رہی ہے قرآن میں. اللہ محسنین سے محبت کرتا ہے، محسنین کے لیے ہدایت اور رحمت ہے، محسنین کا اجر ضائع نہیں ہوتا. لہٰذا ہم سب کو بھی محسن بننے کی کوشش کرنی چاہیے اور دعا بھی کرنی چاہیے. پھر کیوں نہ ان قوموں میں جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں ایسے اہل خیر موجود رہے جو لوگوں کو زمین میں فساد برپا کرنے سے روکتے. ایسے لوگ نکلے بھی تو بہت کم جن کو ہم نے ان قوموں میں سے بچا لیا، ورنہ ظالم لوگ تو انہی مزوں کے پیچھے پڑے رہے جن کے سامان انہیں فراوانی کے ساتھ دیے گئے تھے، اور وہ مجرم بن کر رہے. تیرا رب ایسا نہیں کہ بستیوں کو ناحق تباہ کر دے حالانکہ ان کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں. یعنی جب تک لوگ اپنی اصلاح کا کام کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دیتا. بے شک تیرا رب اگر چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک گروہ بنا سکتا تھا، سب کو جبراً مسلمان کر دیتا، مگر اب تو وہ مختلف طریقوں پر ہی چلتے رہیں گے کیونکہ ان کو آزادی ہے نا کہ جو بھی راہ چاہیں اختیار کریں. اور بے راہ روی سے تو صرف وہ لوگ بچیں گے جن پر تیرے رب کی رحمت ہے. اللہ اکبر. اسی آزادی انتخاب و اختیار کے لیے ہی تو اس نے انہیں پیدا کیا تھا، اور تیرے رب کی وہ بات پوری ہو گئی جو اس نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جن اور انسان سب سے بھر دوں گا. یعنی اگر سب بگڑتے ہیں، سب نافرمانی کرتے ہیں تو سب کو سزا دے دوں گا. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پیغمبروں کے قصے جو ہم آپ کو سناتے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم آپ کے دل کو مضبوط کرتے ہیں. یعنی یہ سارے واقعات کیوں سنائے گئے ہیں؟ کیونکہ اس کے ذریعے آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ سے پہلے پیغمبروں پر بھی بہت کچھ مشکل گزری، تاکہ آپ مطمئن رہیں، ثابت قدم رہیں اور صبر کریں جیسے کہ اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا تھا. کیونکہ انسانوں کو دوسروں کا طرز عمل دیکھ کر بڑی تسلی ہوتی. یعنی جب انسان مصیبت میں ہوتا ہے تو اپنے سے زیادہ کسی پہ مصیبت ہو تو انسان کو حوصلہ ہو جاتا ہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں، اور لوگوں کو بڑی بڑی پریشانیاں. تو اسی طرح پیغمبروں کے لیے بھی یہ بات بڑے حوصلے کی ہوتی ہے کہ جب ان کے سامنے پچھلے پیغمبروں کا ذکر کیا جاتا ہے. اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کو یہ تسلی ہوتی ہے کہ ہر دور میں ایسے لوگ موجود رہے ہیں جنہوں نے مخالفتوں کے باوجود حق کو تھام کر رکھا. تو مجھے میجورٹی کے پیچھے نہیں جانا، کیونکہ عموماً ہماری ویکنس کیا ہوتی ہے، وہ کام کرو جو سب کر رہے ہیں اور آنکھیں بند کر لو اس سے جو اللہ نے کہا ہے. آخر کب تک خطرے سے بچے رہیں گے؟ آخر تو اللہ کے پاس جانا ہے نا، واپس جانا ہے، اس کی طرف لوٹنا ہے. تو اس لیے انسان کے لیے فائدے کی چیز یہ ہے کہ انسان حق کو تھام کر رکھے، استقامت اختیار کرے، اور ان لوگوں کی مثالیں دیکھے جنہوں نے مشکلات میں حق کو تھام کے رکھا. ان کے اندر تم کو حقیقت کا علم ملا اور ایمان لانے والوں کو نصیحت اور بیداری نصیب ہوئی. رہے وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے تو ان سے کہہ دیجئے تم اپنے طریقے پر کام کرتے رہو اور ہم اپنے طریقوں پر کریں گے، اور انتظار کرو، ہم بھی منتظر ہیں. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین میں جو کچھ چھپا ہوا ہے سب اللہ کے لیے ہے، سارے غیب اللہ کو معلوم ہیں. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اور سارے معاملات اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں. فَاعْبُدْهُ، پس آپ اسی کی عبادت کیجیے. وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اور اسی پر بھروسہ رکھیے. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تمہارا رب اس سے کچھ غافل نہیں جو تم عمل کر رہے ہو. رب کو ہر بات کا خوب علم ہے کہ کون کیا کر رہا ہے. سورۃ یوسف. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین. الف لام را، یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو بالکل واضح ہے. انا انزلناہ قرآنا عربیا، قرآنا عربیا لعلکم تعقلون.
ہم نے اسے نازل کیا ہے قرآن بنا کر عربی زبان میں تاکہ تم اہل عرب اس کو اچھی طرح سمجھ سکو. نحن نقص علیک احسن القصص، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس قرآن کو تمہاری طرف وحی کر کے بہترین پیرائے میں واقعات اور حقائق تم سے بیان کرتے ہیں. یعنی ہم آپ کے سامنے ایک بہترین قصہ سناتے ہیں، قصوں میں سے سب سے اچھا قصہ، سب سے واضح، سب سے زیادہ صریح اور تفصیل سے بیان کیا ہوا، یعنی یوسف علیہ السلام کا قصہ. کیونکہ جو اچھا قصہ ہوتا ہے اس میں مختلف چیزیں پائی جاتی ہیں. تو آپ دیکھیں گے کہ اس قصے کے اندر صرف یوسف علیہ السلام ہی کے گرد فوکس نہیں، بلکہ ان سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کا ذکر ہے. ان کے امتحان کا بھی ذکر ہے، ایک کے بعد ایک امتحان. پھر ان کی زندگی کے زوال اور عروج کا بھی ذکر ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو کنویں سے نکال کر مصر کے تخت تک پہنچایا، غلامی سے بادشاہی تک پہنچایا. اس میں جدائی کے واقعات بھی ہیں، حزن اور غم اور خوشی اور سرور کی باتیں بھی ہیں، خوشحالی کے دنوں کا ذکر بھی ہے اور قحط سالی کا بھی، تنگی سے وسعت کا بھی، اور انکار سے اقرار کی طرف بھی، کہ جس بھائی کا وہ انکار کر رہے تھے اس کے مقام کا، اور اس کو اللہ نے جو فضل دیا بالآخر اس کا وہ اقرار کرنے والے بن گئے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ اس قصے سے متعلق کچھ کتابوں میں غیر ضروری اور من گھڑت واقعات اور من گھڑت تفصیلات ملتی ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے، جن کا کوئی سر پیر نہیں، جن میں سے بہت سی باتیں جھوٹ پر مبنی ہیں. تو اس لیے ضروری ہے کہ جو قرآن نے ہمیں دیا ہے اس پر پوری طرح توجہ دی جائے، اور جو سبق اس میں بیان کیے گئے ہیں ان کو اپنی زندگی میں اپنایا جائے. فرمایا وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، ورنہ اس سے پہلے تو آپ بالکل ہی بے خبر تھے. یہ اس وقت کا ذکر ہے جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں اور سورج اور چاند ہیں اور وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. کیسا عجیب خواب تھا. جواب میں اس کے باپ نے کہا، بیٹا اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا ورنہ وہ تیرے لیے چال چلیں گے. بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. یہاں پر یوسف علیہ السلام کو ان کے والد ایک بڑی اہم نصیحت کر رہے ہیں، اور اس میں ہمارے لیے بھی بہت بڑا سبق ہے. اور وہ کیا کہ نعمت کو ایک وقت تک چھپانا چاہیے اور ایک وقت کے بعد اس کا اظہار کرنا چاہیے، کیونکہ ہم ان دو میں فرق نہیں کر پاتے. کبھی جہاں حکم ہے کہ فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تم پر جو تمہارے رب کی نعمت ہے اس کا اظہار کرو، تو ہم کیا کرتے ہیں اس وقت؟ ہم شکر ادا نہیں کرتے، اظہار نہیں کرتے اس کا. اور جہاں ہمیں نعمت کو چھپانا چاہیے، ابھی اس کے بارے میں خاموشی اختیار کرنی چاہیے، وہاں ہم سب کو اپنے سارے پلان پروگرام اور ہر چیز بتا کے رکھ دیتے ہیں، اور پھر اس میں مشکلات پیدا ہوتی ہیں. تو اس معاملے میں حکم یہ ہے کہ نعمت کو اس وقت تک چھپایا جائے جب تک وہ وجود میں آ نہ جائے اور ظاہر نہ ہو جائے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے دور میں جب کوئی لڑکی پریگننٹ ہوتی تھی تو امی اور ساس کیا کہتی تھی؟ کسی سے ذکر نہیں کرنا کہتے تھے نا. یہ بھی اسی کے تحت آتا ہے. خود ہی جب ظاہر ہوگا تو ہو جائے گا، پیٹ بڑا ہوگا سب کو پتہ چل جائے گا. پھر اسی طرح جب تک کام ہو نہ جائے، حاجت پوری نہ ہو جائے، اس وقت تک خاموشی اختیار کریں. مثلا آپ نے کہیں رشتہ ڈالا ہے اور بات چل رہی ہے، ابھی سب کو کہانیاں مت سنائیں، ابھی خاموشی اختیار کریں. جب کوئی چیز مٹیریلائز ہو جائے اس کے بعد اس کا ذکر کریں. تو چھپانے کا عمل جو ہے یہ ضرورت پورا کرنے سے پہلے کا ہے. جب ضرورت پوری ہو جائے، مقصد تک پہنچ جائیں، اللہ تعالیٰ انعام کر دیں، چیز حاصل ہو جائے، جو آپ چاہتے تھے زندگی میں اچیو کرنا یا کچھ حاصل کرنا وہ ہو گیا، اب آپ بتائیں کہ اللہ نے مجھ پر فضل کیا. یہ چھپانے کا حکم کیوں ہے؟ کیوں چھپائیں؟ نظر سے بچنے کے لیے، حسد سے بچنے کے لیے. ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، تم اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ان کو رازداری میں رکھ کر مدد حاصل کرو، بے شک ہر صاحب نعمت حسد کیا جاتا ہے. یعنی اگر تم اپنی ضرورتوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرو گے تو وہ تم سے حسد کریں گے اور تمہارے لیے مقاصد میں رکاوٹ بنیں گے. لیکن جب نعمت مل جائے تو پھر اس نعمت کا اظہار کرو. لیکن کیسے؟ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کے حکم کے تحت، کیونکہ اب وہ آ چکی ہے آپ کے پاس، اب کوئی حاسد حسد کر کے اس کو چھین نہیں سکتا. لیکن اس میں بھی بہت زیادہ تفصیلات بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ یہ نعمت حاصل کیسے ہوئی. ٹھیک ہے. اور اصل مقصد اس آیت کا کیا ہے کہ شکر بجا لایا جائے، اس کے آثار کو ظاہر کیا جائے.
یعنی جب اللہ مال دے تو انسان کے جسم پر نظر آئے، پھر انسان اس میں سے صدقہ خیرات کرے، دوسروں کی ضروریات پوری کرے، یہ ہے اس کو ظاہر کرنے کا مقصد۔ یہ مقصد نہیں کہ وہ گن گن کے بتائے کہ میرے پاس کتنا بینک بیلنس ہے اور کتنے تولے سونا ہے۔ کیونکہ ہمارے یہاں تو عموماً جب وہ شادیاں وادیاں ہوتی ہیں تو لوگ ایک ایک چیز اٹھا اٹھا کے وہ دکھا رہے تھے۔ میں نے بھی ایک شادی دیکھی تھی جس میں ایک خاتون کھڑی تھی اور وہ جہیز تھا یا بری کیا تھا، وہ ایک ایک سوٹ اٹھاتی تھی اور کہتی تھی یہ اتنے کا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، یہ اتنے تولے کا سیٹ ہے، یہ اتنے، ایک ایک چیز بتائی جا رہی، دکھاوا کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اس چیز سے منع کیا گیا ہے، دکھاوے سے۔ اسی طرح یہ ہے کہ انسان جب بھی نعمت کا ذکر کرے ساتھ اللہ کا ذکر کرے کہ یہ اللہ نے دیا، فرح فخور نہ بنے، اترائے نہیں، فخر نہ کرے، اور پھر اس بات کی شدید حرص رکھے کہ ان نعمتوں کو دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کرنا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کو ان کے والد نے کیوں کہا کہ جب تک یہ خواب عملی طور پہ سامنے نہ آ جائے ابھی تم کسی کو مت بتاؤ کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے۔ خواب کے سلسلے میں بھی یہ بات یاد رکھیے، اگر آپ نے کوئی بہت اچھا خواب دیکھا تو ہر ایک کو مت سناتے پھریں، کیونکہ اگر انہوں نے کوئی غلط تعبیر کر دی یا حسد اختیار کیا تو نقصان ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ کوئی برا خواب دیکھیں تو وہ بھی ہر ایک کو نہ بتائیں، کیونکہ خواب اس وقت تک نافذ نہیں ہوتا جب تک آپ اس کو بول نہیں دیتے یا کوئی اس کی تعبیر نہیں کر دیتا۔ برا خواب دیکھے چپ، صدقہ کرے، خیرات کرے، دعائیں کرے، اللہ مصیبت بلا کو ٹال دے۔ اور اگر اچھی چیز دیکھی ہے تو ہر ایک کو نہ بتائیں، کیونکہ حسد ہوگا کہ اچھا اس کو یہ اشارہ ملا ہے، اس کو یہ ملنے والا ہے۔ تو انہوں نے بھی کیا کہا، فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا، تمہارے خلاف چال چلیں گے، بچ کے رہنا۔ حقیقت یہ ہے کہ شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے، اور ایسا ہی ہوگا، یعنی جو تم نے خواب دیکھا یہ پورا ہوگا۔ تیرا رب تجھے اپنے کام کے لیے منتخب کرے گا اور تجھے باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھائے گا، اور تیرے اوپر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت اسی طرح پوری کرے گا جس طرح اس سے پہلے وہ تیرے بزرگوں ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام پر کر چکا ہے۔ یقیناً تیرا رب علیم اور حکیم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے میں ان پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ یہ قصہ یوں شروع ہوتا ہے کہ اس کے بھائیوں نے آپس میں کہا، یہ یوسف اور اس کا بھائی دونوں ہمارے والد کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں، حالانکہ ہم ایک پورا جتھا ہیں۔ وہ 2 ایک ماں سے تھے اور باقی 10 جو تھے وہ ایک ماں سے تھے۔ تو وہ ہوتا ہے نا سوتیلے رشتوں میں بیچ میں ایک جیلسی سی ہوتی ہے اور ایک کمپٹیشن، ایک مقابلے کی کیفیت بھی ہوتی، تو وہ کمپیئر کرتے رہتے تھے کہ ہم باپ کو زیادہ پیارے ہیں یا یہ پیارے ہیں۔ تو انہوں نے مل کے کہا یہ 2 زیادہ پیارے ہیں، اور حقیقت بھی تھی، کیونکہ ان کے اندر کوالٹیز ہی ایسی تھی۔ بعض اوقات کوئی شخص کسی کی آنکھ کا تارا ہو سکتا ہے اپنے کسی اچھے اخلاق کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، لیکن ہم پیچھے پڑ جاتے کہ کیوں زیادہ اچھا لگتا ہے آپ کو اور میں کیوں نہیں اچھا لگتا۔ تو اس میں انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں اور وہ کیا کر رہا ہے، جو خوبیاں اس میں وہ آپ بھی اختیار کر لیں۔ تو کہنے لگے کہ ہم تو ایک پورا جتھا ہے، سچی بات یہ کہ ہمارے ابا جان بالکل ہی بہک گئے ہیں، چلو یوسف کو قتل کر دو یا اسے کہیں پھینک دو تاکہ تمہارے والد کی توجہ صرف تمہاری طرف ہو جائے۔ جیسے چھوٹے بچے جب ان کے بعد کوئی اور بچہ پیدا ہو جائے تو وہ ماں کی گود سے دھکیلتے ہیں، اس کو ہٹاؤ، اس کو مجھے بیٹھنا ہے۔ اور کہا قتل کرو اور پھر بعد میں نیک بن جانا۔ اس پر ان میں سے ایک بولا، یوسف کو قتل نہ کرو، یہ بڑا بھائی تھا، اگر کچھ کرنا ہی ہے تو اسے کسی اندھے کنویں میں ڈال دو۔ تو اس پہ سب کا اتفاق ہو گیا۔ کوئی آتا جاتا قافلہ اسے نکال لے جائے گا، یعنی تمہارے سے دور ہو جائے گا، تمہارا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اس قرارداد پر انہوں نے جا کر اپنے باپ سے کہا، ابا جان کیا بات ہے کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہم پہ بھروسہ نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے سچے خیر خواہ ہیں۔ اب آپ دیکھیں نا، بات منوانی تھی، یہاں بھی سوالیہ انداز ہے، ڈائریکٹ اپنی حاجت نہیں بتائی کہ آپ ان کو ہمارے ساتھ بھیجو۔ مالک لا تامنا علی یوسف، کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، کچھ چر چگ لے گا اور کھیل کود سے بھی دل بہلائے گا، ہم اس کی حفاظت کو موجود ہیں۔ باپ نے کہا، تمہارا اسے لے جانا مجھے شاک گزرتا ہے، میرے دل کو کچھ ہوتا ہے، میں اسے جدا نہیں کر سکتا، اور مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں اسے بھیڑیا نہ پھاڑ کھائے جبکہ تم اس سے غافل ہو۔ انہوں نے جواب دیا، اگر ہمارے ہوتے ہوئے اسے بھیڑیا نے کھا لیا جبکہ ہم ایک جتھا ہیں تب تو ہم بڑے ہی نکمے ہوں گے۔ اس طرح اصرار کر کے جب وہ اسے ساتھ لے گئے اور انہوں نے طے کر لیا کہ اسے ایک اندھے کنویں میں چھوڑ دیں، تو ہم نے یوسف علیہ السلام کو وحی کی کہ ایک وقت آئے گا جب تو ان لوگوں کو ان کی یہ حرکت بتائے گا، یہ اپنے فعل کے نتائج سے بے خبر ہیں۔ شام کو وہ روتے پیٹتے اپنے باپ کے پاس آئے اور کہا، ابا جان ہم دوڑ کا مقابلہ کرنے میں لگ گئے تھے اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا کہ اتنے میں بھیڑیا آ کر اسے کھا گیا۔
آپ ہماری بات کا یقین نہ کریں گے چاہے ہم سچے ہی کیوں نہ ہوں۔ اور وہ یوسف کے قمیص پر جھوٹ موٹ کا خون لگا کر لے آئے تھے۔ یہ سن کر ان کے باپ نے کہا بلکہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک بڑے کام کو آسان بنا دیا، یعنی انہیں سمجھ آ گئی کہ معاملہ کچھ اور ہے۔ لیکن کیا خوبصورت جواب ہے، کہا فصبر جمیل، اچھا صبر کروں گا اور بخوبی کروں گا۔ جو بات تم بنا رہے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد مانگی جا سکتی ہے۔ صبر جمیل میں 3 چیزیں آتی ہیں۔ نمبر 1، اپنی تکلیف کو بیان نہ کرنا، ہر ایک کو نہ سنانا۔ نمبر 2، اپنی مصیبت کا ذکر نہ کرنا اور نہ اپنے آپ کو پاک قرار دینا، یعنی بار بار ایسی چیزوں کو زبان پہ نہ لانا اور ہر ایک کو نہ بتانا، اور اپنے آپ کو بے قصور نہ قرار دینا کہ یہ تو ایسے ہی مجھ پہ آفت آ گئی، میری تو کوئی غلطی نہیں۔ کیونکہ بہت سے لوگ جب ان پہ کوئی تکلیف آتی تو کہتے ہیں ہمارا کیا قصور تھا، ہمارا کون سا گناہ ایسا تھا، یہ بچہ تو بالکل معصوم تھا، اس کے ساتھ یہ کیوں ہو گیا، وغیرہ وغیرہ، اور اللہ کی حکمت اور مصلحتوں کو نہیں سمجھتے۔ ادھر ایک قافلہ آیا اور اس نے اپنے سقے کو پانی لینے کے لیے بھیجا۔ سقے نے جو کنویں میں ڈول ڈالا تو یوسف کو دیکھ کر پکار اٹھا، مبارک ہو، یہاں تو ایک لڑکا ہے، یا بشرا ہاذا غلام، خوشخبری، گڈ نیوز۔ ان لوگوں نے اس کو مال تجارت سمجھ کے چھپا لیا کہ کہیں کوئی وارث نہ پہنچ جائیں، حالانکہ جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ اس سے باخبر تھا۔ آخر کار انہوں نے اس کو تھوڑی سی قیمت پر چند درہموں کے عوض بیچ ڈالا۔ وہ اس کی قیمت نہیں جانتے تھے نا، لا علم تھے، وہ اس کی قیمت کے معاملے میں کچھ زیادہ کے امیدوار بھی نہ تھے۔ مصر کے جس شخص نے اسے خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا اس کو اچھی طرح رکھنا، بعید نہیں کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو یا ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں۔ اس طرح ہم نے یوسف کے لیے اس زمین میں قدم جمانے کی صورت نکالی اور اسے معاملہ فہمی کی تعلیم دینے کا انتظام کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں گھر سے دور کر کے اس آزمائش میں ڈال کر کچھ سکھانا چاہتا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ میچیورٹی بغیر تکلیف میں پڑے، مشقت کیے، محنت کیے نہیں آتی۔ آزمائشیں انسان کو وہ کچھ سکھاتی ہیں جو انسان آسانیوں میں نہیں سیکھ پاتا۔ اللہ اپنا کام کر کے رہتا ہے مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، پھر محسنین کا ذکر ہے۔ اور جب وہ اپنی پوری جوانی کو پہنچا تو ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم عطا کیا، اس طرح ہم نیک لوگوں کو جزا دیتے ہیں۔ یہاں پر علم اور حکمت دیے جانے کا ذکر ہے، فرمایا اسی طرح ہم باقی محسنین کو بھی دیتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو علم اور حکمت ملے، کیونکہ حکمت بہت بڑی دولت ہے، تو اس کے لیے محسن بننا ہوگا، لوگوں کے قصور معاف کرنے ہوں گے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل سے نکالنا ہوگا، چھوٹے چھوٹے نفع نقصان کے پیچھے نہیں دوڑنا۔ پھر فرمایا جس عورت کے گھر میں وہ تھا وہ اس پہ ڈورے ڈالنے لگی، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه۔ اب یہ بھائیوں سے پہنچنے والی آزمائش سے بھی بڑی آزمائش آ گئی، اور اس پر صبر بھی بہت بڑے اجر کا موجب بنا۔ پہلے بھائیوں کے فتنے میں تھے، اب عورت کے فتنے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے بعد مردوں پر کوئی فتنہ عورتوں سے زیادہ نقصان دینے والا نہیں چھوڑا۔ کہ ایک اچھا بھلا عقل مند انسان ایک عورت کی باتوں میں آ کے اپنا نقصان کر بیٹھتا ہے، بعض اوقات اپنا گھر برباد کر لیتا ہے، بعض اوقات اپنا مال لٹا دیتا ہے۔ یعنی عورت جو ہے وہ مرد کی بہت بڑی ویکنس ہے، اسی لیے پردے کا حکم آیا، اسی لیے دونوں کے درمیان کچھ حدود اور باؤنڈریز رکھی گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک عورت شیطان کی شکل میں سامنے آتی، یعنی مرد کے، اور شیطانی صورت میں پیٹ پھیرتی ہے، یعنی اس کے اندر ایک اٹریکشن پیدا ہوتی ہے۔ بس جب تم میں سے کوئی کسی عورت کو دیکھے تو اپنی بیوی کے پاس آ جائے، بلا شبہ یہ چیز اس کی خواہش کو ہٹا دے گی، اس عورت کا خیال دل سے نکل جائے گا جو اس کے دل میں پیدا ہوئی۔ تو اس بات کو عورتوں کو بھی سمجھنا چاہیے اور ہسبینڈ کی جائز خواہش کا احترام کرنا چاہیے، کیونکہ اس چیز سے دوری ان کے لیے غلط راہوں پر نکلنے کا راستہ کھول دیتی ہے۔ تو وہ عورت یوسف علیہ السلام کو بہکانے لگی اور ایک روز دروازے بند کر کے بولی آ جا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ، میرے رب نے تو مجھے اچھی منزلت بخشی اور میں یہ کام کروں؟ ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پایا کرتے۔ یہ تھی حکمت جو اللہ نے ان کو عطا کی تھی کہ وہ فوراً پہچان گئے کہ یہ بظاہر بڑی اٹریکٹیو دعوت ہے، لیکن یہ تو بہت ہی خطرناک کام ہے کہ جس شخص نے مجھے اپنے گھر میں ٹھکانہ دیا میں اسی کے گھر والوں سے خیانت کروں۔ وہ اس کی طرف بڑھی اور یوسف بھی اس کی طرف بڑھتے، اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتے۔ ایسا ہوا
تاکہ ہم اس سے بدی اور بے حیائی کو دور کر دیں۔ در حقیقت وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا، اللہ نے ان کو یہاں سے بھی محفوظ رکھا، بچا لیا۔ تو اس میں بھی آپ دیکھیں انہ من عبادنا المخلصین، وہ ہمارے چنے ہوئے مخلص بندوں میں سے تھا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ کے مخلص بندے ہوتے ہیں، چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے شیطان کے غلبے کو دور کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں۔ شیطان نے جب کہا تھا نا کہ میں ان کے لیے خوب دنیا میں رونقیں پیدا کروں گا اور زینتیں اور ان کو مزین کر کے دکھاؤں گا، ان سب کو بہکاؤں گا، اور پھر خود ہی کہنے لگا الا عبادک منہم المخلصین، تیرے جو چنے ہوئے بندے ہیں وہ میرے پھیر میں نہیں آئیں گے، وہ شیطان کے دھوکے میں نہیں آتے۔ آخرکار یوسف اور وہ آگے پیچھے دروازے کی طرف بھاگے اور اس نے پیچھے سے یوسف کا قمیص کھینچ کے پھاڑ دیا۔ دروازے پر دونوں نے اس کے شوہر کو موجود پایا۔ اسے دیکھتے ہی عورت کہنے لگی کیا سزا ہے اس شخص کی جو تیری گھر والی پہ نیت خراب کرے؟ یہ ہے وہ محبت جو اتنی جلدی ختم بھی ہو جاتی ہے اور کسی قسم کی اس میں قربانی نہیں۔ الٹا الزام لگا دیا یوسف علیہ السلام پر۔ اس کے سوا اور کیا سزا ہو سکتی ہے کہ وہ قید کیا جائے یا اسے سخت عذاب دیا جائے؟ یوسف علیہ السلام نے کہا یہی مجھے پھانسنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس عورت کے اپنے کنبے والوں میں سے ایک شخص نے کرینے کی شہادت پیش کی کہ اگر یوسف کا قمیص آگے سے پھٹا ہو تو عورت سچی ہے اور یہ جھوٹا، اور اگر اس کا قمیص پیچھے سے پھٹا ہو تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچا۔ جب شوہر نے دیکھا کہ یوسف کا قمیص پیچھے سے پھٹا ہے تو اس نے کہا یہ تم عورتوں کی چالاکیاں ہیں، واقعی بڑے غضب کی ہوتی ہیں تمہاری چالیں۔ یوسف اس معاملے سے درگزر کر اور اے عورت اپنے قصور کی معافی مانگ، تو ہی اصل میں خطا کار تھی۔ اور کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی صداقت اور ان کی عفت اور پاکیزگی کی انہی کے گھر والوں سے گواہی ثبت کرا دی۔ لیکن یہ کیسے ہوا؟ جب یوسف علیہ السلام اس فتنے سے بھاگے تھے وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، وہ عورت یوسف علیہ السلام سے برا کام کروانا چاہ رہی تھی تو یوسف علیہ السلام اس کے ہاتھ نہیں آئے، وہ اٹھ کے دروازے کی طرف بھاگے۔ جب وہ بھاگنے لگے تو یہ عورت بھی پیچھے بھاگی اور پیچھے سے اس کو کھینچا، اسی لیے کرتا پیچھے سے پٹا تھا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو فتنے سے بچائے تو پھر انسان کو چاہیے کہ جہاں فتنے اور اللہ کی نافرمانی کے کام ہو وہ بھی تو وہاں سے جائے، یعنی کہ آپ خود فتنے والے جگہوں پر جائیں اور پھر اللہ سے کہ اللہ مجھے یہاں سے بچا لے۔ یوسف علیہ السلام تو بھاگے تھے وہاں سے تو اللہ نے ان کو بچا لیا کیونکہ وہ شر سے نکلنا چاہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عنقریب ایسے فتنے رونما ہوں گے کہ ان میں بیٹھ رہنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا، کھڑا ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا، چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ جو شخص ان فتنوں کی طرف نظر اٹھا کے دیکھے گا وہ اسے اپنی لپیٹ میں لے لیں گے۔ ایسے حالات میں جس کو کوئی بھی جائے پناہ یا تحفظ کی جگہ مل جائے وہ اس میں چلا جائے، خود کو فتنوں کے لیے پیش نہیں کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مومن کے لیے جائز نہیں کہ اپنے آپ کو ذلیل کرے۔ صحابہ نے پوچھا کہ ذلیل کرنے کا کیا مطلب ہے اپنے آپ کو؟ آپ نے فرمایا اپنے آپ کو ایسی آزمائشوں کے لیے پیش کرے جن کی وہ طاقت نہیں رکھتا، یعنی ایسی جگہ جائے، ایسا کام کرے کہ جس میں اپنے آپ کو بچانا مشکل ہو۔ وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، شہر کی عورتیں آپس میں چرچا کرنے لگیں کہ عزیز کی بیوی اپنے نوجوان غلام کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، محبت نے اس کو بے قابو کر رکھا ہے، ہمارے نزدیک تو وہ سری غلطی کر رہی ہے۔ اس نے جو ان کی یہ مکارانہ باتیں سنی تو ان کو بلاوا بھیج دیا اور ان کے لیے ایک تکیہ دار مجلس آراستہ کی، پارٹی پہ سب کو انوائٹ کر لیا اور ضیافت میں ہر ایک کے آگے ایک ایک چھری رکھ دی۔ پھر عین اس وقت جب کہ وہ پھل کاٹ کاٹ کے کھا رہی تھی اس نے یوسف کو اشارہ کیا کہ ان کے سامنے آ جا۔ جب ان عورتوں کی نگاہ اس پر پڑی تو دنگ رہ گئیں اور اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی، پھل کاٹنے کے بجائے ہاتھ کاٹ لیے اور بے ساختہ پکار اٹھی ہاشا للہ، یہ شخص انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ عزیز کی بیوی نے کہا دیکھ لیا، یہ ہے وہ شخص جس کے معاملے میں تم مجھ پہ باتیں بنا رہی تھی، بے شک میں نے اسے رجھانے کی کوشش کی تھی مگر یہ بچ نکلا۔ خود اپنے منہ سے ان کی صفائی پیش کر رہی۔ اللہ کی شان ہے نا، اللہ کیسے دفاع کرتا ہے، کیونکہ پیغمبروں کے دامن عصمت و عفت پر وہ کوئی حرف نہیں آنے دیتا، ان کی امانت، صداقت اور شرافت پر۔ پھر کہنے لگی اگر یہ میرا کہنا نہ مانے گا تو قید کر دیا جائے گا اور بہت ذلیل و خوار ہوگا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، قید مجھے منظور ہے بنسبت اس کے کہ میں وہ کام کروں جو یہ لوگ مجھ سے چاہتے ہیں، اور اگر تو نے ان کی چالوں کو مجھ سے دفع نہ کیا تو میں ان کے دام میں پھنس جاؤں گا اور جاہلوں میں شمار ہو کر رہوں گا۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ کس طرح یوسف علیہ السلام آخرت کی تکلیف کے مقابلے میں
دنیا کی تکلیف کو ترجیح دیتے ہیں کہ اس فتنے میں پڑھ کے تو میری آخرت ضائع ہو جائے گی، تو اس سے بہتر میں قید میں چلا جاؤں، اس سے تو بچوں گا۔ کس چیز سے بچ رہے ہیں؟ وہ تو بڑی عیش و عشرت کی مجلسیں تھی جس میں ایک عورت نہیں، ساری عورتیں ان پہ فدا ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ ایسے مرد کو جس کے اتنے فینز ہوں، اتنی عورتیں اس کے پیچھے لگی ہوئی ہوں، وہ کہے میں جیل میں جاتا ہوں، وہ تو کبھی نہیں کہے گا۔ لیکن یوسف علیہ السلام کیوں کہہ رہے ہیں کہ جیل میں جانا مجھے زیادہ پسند ہے بنسبت اس کے کہ میں اس فتنے میں پڑوں؟ کیونکہ ان کو پتا تھا یہ زندگی آخرت کے اعتبار سے نقصان دہ زندگی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ وہ کہتے ہیں کہ اکم من الجاہلین۔ اب دیکھیے جہاں جہاں جاہلین کا لفظ استعمال ہوتا ہے نا، اور پیغمبروں کے کانٹیکس میں بھی، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو علم اور نور اور ہدایت اور حکمت تو نے مجھے بخشی، اگر میں اس کے اپوزٹ کام کرتا ہوں تو ایسا ہی ہے جیسے میں ایک جاہل انسان ہوں۔ فاستجاب لہ ربہ، اس کے رب نے اس کی دعا قبول کر لی اور ان عورتوں کی چالیں اس سے دور کر دیں۔ بے شک وہی ہے جو سب کی سنتا اور سب کچھ جانتا ہے۔ پھر ان لوگوں کو یہ سوجھی کہ ایک مدت کے لیے اسے قید کر دیں، حالانکہ وہ اس کی پاک دامنی اور اپنی عورتوں کے بری عادات کی سری نشانیاں دیکھ چکے تھے۔ یوسف علیہ السلام جیل میں چلے جاتے ہیں، کس طرح زندگی موڑ کھاتی چلی جا رہی ہے۔ قید خانے میں 2 غلام اور بھی ہیں جو ان کے ساتھ داخل ہوئے۔ تو ہوتا نا ایک اکٹھے جب لوگ داخل ہوتے ہیں تو نئے نئے وہ آپس میں پھر ان کی دوستی ذرا جلدی ہو جاتی ہے۔ ایک روز ان میں سے ایک نے کہا، یعنی یوسف علیہ السلام سے کہا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا، میں نے دیکھا میرے سر پہ روٹیاں رکھی اور پرندے انہیں کھا رہے ہیں۔ دونوں نے کہا، ہمیں اس کی تعبیر بتائیے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایک نیک آدمی ہیں، انا نراک من المحسنین، ان کے اخلاق کی وجہ سے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، یہاں جو کھانا تمہیں ملا کرتا ہے اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں ان خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا۔ یہ علم ان علوم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے عطا کی ہیں۔ اپنی بڑائی ظاہر نہیں کرتے، اللہ کی نعمت قرار دیتے اس علم اور حکمت کو۔ واقعہ یہ ہے کہ میں نے ان لوگوں کا طریقہ چھوڑ کر جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں، اپنے بزرگوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا طریقہ اختیار کیا ہے۔ ہمارا یہ کام نہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں، در حقیقت یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر اور تمام انسانوں پر، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اے زندہ کے ساتھیو، تم خود ہی سوچو کہ بہت سے متفرق رب بہتر ہیں یا وہ ایک اللہ جو سب پر غالب ہے؟ اس کو چھوڑ کر تم جن کی بندگی کر رہے ہو وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے۔ اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی، حکم تو صرف اللہ ہی کا ہے۔ اس نے حکم دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یہی صحیح درست دین ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں۔ اے قید خانے کے ساتھیو، تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم میں سے ایک تو اپنے رب یعنی شاہ مصر کو شراب پلائے گا، رہا دوسرا تو اسے سولی پہ چڑھایا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کے کھائیں گے۔ فیصلہ ہو گیا اس بات کا جو تم پوچھ رہے تھے۔ یہاں آپ دیکھیے کہ وہ لوگ تعبیر پوچھنے آئے ہیں اور ہمدن گوش ہیں، توجہ سے بات سن رہے ہیں۔ اس وقت یوسف علیہ السلام ان کو تبلیغ کرتے ہیں اور توحید کی دعوت دیتے ہیں۔ قید خانے میں ہوتے ہوئے اپنے مقصد کو نہیں بھولتے، لیکن ایسا نہیں کہ وہ کہیں اب تو میں فارغ ہوں، ہر وقت لوگوں کے پیچھے پڑا رہوں، نہیں، اس وقت تبلیغ کرتے جب لوگ سننے کے لیے تیار ہیں۔ ہماری تبلیغ کیوں بے اثر ہوتی ہے؟ کیونکہ ہم اس وقت بولنا شروع کر دیتے ہیں جب لوگ سننا نہیں چاہتے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے جس کی وجہ سے اکثر لوگ نقصان اٹھاتے ہیں۔ پھر ان میں سے جس کے متعلق خیال تھا کہ وہ رہا ہو جائے گا، اس سے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اپنے رب شاہ مصر سے میرا ذکر کرنا، مگر شیطان نے اسے ایسا غفلت میں ڈالا کہ وہ اپنے رب یعنی شاہ مصر سے اس کا ذکر کرنا بھول گیا، اور یوسف علیہ السلام یوں کئی سال قید خانے میں پڑے رہے۔ ایک روز بادشاہ نے کہا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اناج کی 7 بالیں ہری ہیں اور دوسری 7 سوکھی۔ اے اہل دربار، مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خوابوں کا مطلب سمجھتے ہو۔ لوگوں نے کہا، یہ تو پریشان خوابوں کی باتیں ہیں اور ہم اس طرح کے خوابوں کا مطلب نہیں جانتے۔ ان 2 قیدیوں میں سے جو شخص بچ گیا تھا اور اسے ایک مدت دراز کے بعد اب بات یاد آئی، اس نے کہا، میں آپ کو اس کی تعویل بتاتا ہوں، مجھے ذرا قید خانے میں یوسف کے پاس بھیجو۔ اس نے جا کر یوسف سے کہا علیہ السلام، اے سراپا راستی، ایھا الصدیق، پیغمبر صدیق ہوتے ہیں نہایت سچے، مجھے اس خواب کا مطلب بتا دو کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، 7 بالیں ہری ہیں 7 سوکھی، شاید کہ میں ان لوگوں کے پاس واپس جاؤں
اور شاید کہ وہ جان لیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا 7 برس تک لگاتار تم لوگ کھیتی باڑی کرتے رہو گے، اس دوران میں جو فصلیں تم کاٹو ان میں سے بس تھوڑا سا حصہ جو تمہاری خوراک کے کام آئے نکالو اور باقی کو اسی کی بالوں ہی میں رہنے دو۔ پھر 7 برس بہت سخت آئیں گے، اس زمانے میں وہ سب غلہ کھا لیا جائے گا جو تم اس وقت کے لیے جمع کرو گے، اگر کچھ بچے گا تو بس وہی جو تم نے محفوظ کر رکھا ہو۔ اس کے بعد پھر ایک ایسا سال آئے گا جس میں باران رحمت سے لوگوں کی فریاد رسی کی جائے گی اور وہ رس نہ چھوڑیں گے۔ بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ، مگر جب شاہی فرستادہ یوسف کے پاس پہنچا تو اس نے کہا اپنے رب کے پاس واپس جاؤ اور اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، میرا رب تو ان کی مکاری سے واقف ہی ہے۔ اس پر بادشاہ نے ان عورتوں سے دریافت کیا تمہارا کیا تجربہ ہے اس وقت کا جب تم نے یوسف کو رجھانے کی کوشش کی تھی؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا ہاشا للہ، ہم نے تو اس میں بدی کا شائبہ تک نہیں پایا۔ ایسے ہوتے ہیں پیغمبر صاف ستھرے جو لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہیں۔ اگر ایک انسان خود وہی غلط کام کر رہا ہو جس سے لوگوں کو روکتا ہے تو اس کی بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ عزیز کی بیوی بول اٹھی اب حق کھل چکا، وہ میں تھی جس نے اسے پسلانے کی کوشش کی تھی، بے شک وہ بالکل سچا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اس سے میری غرض یہ تھی کہ عزیز یہ جان لے کہ میں نے در پردہ اس کی خیانت نہیں کی تھی، صدیق بھی ہے اور امین بھی، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور یہ کہ اللہ خیانت کرنے والوں کی چالوں کو کامیابی کی راہ پر نہیں لگاتا۔ تو اس سے آپ دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام کے پاس 2 چیزیں تھیں، ایک کی وجہ سے وہ آزمائش میں پڑے اور ایک کی وجہ سے وہ آزمائش سے نکلے۔ کس چیز کی وجہ سے آزمائش میں پڑے تھے؟ حسن کی وجہ سے۔ اور کس چیز کی وجہ سے نکلے تھے؟ علم کی وجہ سے۔ ہماری چوائس اور ہماری پسند اور ہماری خواہش کیا ہوتی ہے؟ کس چیز کے پیچھے ہم دوڑتے ہیں؟ حسن کے پیچھے۔ حالانکہ علم انسان کو بلندی دینے والا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ ان لوگوں کو درجوں میں بلند کرے گا جو تم میں سے ایمان لائے اور جنہیں علم دیا گیا۔ ٹھیک ہے عورتوں کے لیے ایک حد تک زینت اختیار کرنا ضروری ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ بعض اوقات گھنٹوں بیوٹی پارلرز میں گزر جاتے ہیں اور ہمارے پاس 1 گھنٹے کی قرآن کلاس میں جانے کا وقت نہیں رہتا۔ تو اپنی پرائرٹیز کو دیکھیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ